شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ تو چلیے آئیے ہم سب مل کر رمضان کا سما میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹتے ہیں، اور چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو ملواتے چلوں آج کے گیسٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں قاضی سعد اختر صاحب، جو کہ اسپرچول اسکالر ہیں، کالمسٹ ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے اسپرچول اسکالر کے نام سے جانے مانے مشہور اسپرچول اسکالر ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں فواز زیدی، جو کہ ہمارے سینئر اینکر ہیں سما ٹی وی کے، لیکن آج ہمیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور فواد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ بشرا آپ نے کہا، رحمتوں والا ہے مہینہ، بخشش اور مغفرت کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دوہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہم نیک کام میں اپنا حصہ ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں، کہ اگر ہم روزانہ 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے لوگوں سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو جو آپ کا پروفیشن ہے وہی آپ کے لیے ایک نیکی کا بھی ذریعہ بن جائے، تو اس سے بڑی نعمت، سعادت اور رحمت کیا ہوگی۔ تو ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے، اور یہاں پر جتنے بھی یکم رمضان سے آج تک ہم موجود ہیں، تو کوشش یہی رہی ہے اس پلیٹ فارم سے، اور کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، اصلاحی معاملات ہیں جتنے بھی، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، زندگیاں لوگوں کی بدل سکیں، لوگ کو قرآن کی طرف لایا جا سکے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا پیغام دیا جا سکے، وہ کوشش کی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں لوگ اس میں اپنی رائے مختلف ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ سے یہی ایک پیغام ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے جو اپنا مثبت کردار ہے وہ ادا کرنا ہے معاشرے میں بہتری کے لیے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جیسے قاضی صاحب بھی موجود ہیں، یقینی طور پر بہت زیادہ اچھی گفتگو ان کی طرف سے بھی سننے کو ملے گی، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم کوئی اپنی باتیں کریں تو اللہ کی باتیں سب سے اہم ہیں۔ بے شک۔ اور فواد صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائیں پہلے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ایک بار پھر آپ دونوں کا مدعو کرنے کے لیے، آپ کی ٹیم کا بہت بہت اور شکریہ۔ فواد صاحب نے نا نعت بھی پڑھنی ہے ہمارے ساتھ، اور تلاوت بھی کرنی ہے، انشاءاللہ جی، دو کام جو ہیں فواد صاحب آج آپ کے انشاءاللہ ذمہ۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی صدقہ اللہ علیہ ہے وسلم کہ اس نے توفیق دی ہے رمضان کی ان ساعتوں میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں تلاوت کلام۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي
وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا فواز شاہدین۔ جزاک اللہ جناب بہت پیج لا فواد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمین آمین آمین۔ قاضی سعد اختر صاحب، جی قاضی سعد اختر صاحب آج موجود ہیں، جو کہ اسپرچول اسکالر ہیں اور اسپرچویلٹی سے ان کا تعلق ہے، اور جب بات کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے اسپرچول فیلڈ کی، تو سر مجھے یہ بتائیے جو اسپرچویلٹی سے آپ کا تعلق ہے کتنا پرانا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ ہاں، یہ میرا خیال ہے کہ بہت کم یہ سوال میرے سے کیا گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سما ٹی وی پہ یہ سوال کیا گیا، آج بہت سارے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ مذاق نہ اڑائیے گا، ہنسے کھیلے میں بات کریں۔ 19 اگست 87 میں میرا نکاح میری خالہ زاد بہن کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھ سے شوق تھا یہ پوچھنے کا کہ میری شادی کیسی رہے گی، کس کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ تو یہ نجومیوں پامسٹریوں کے پاس جانا تو اچھی بات نہیں ہوتی، نہ میں کبھی گیا۔ اس وقت آئی واز کڈ اباؤٹ 24 ایئرس، چھوٹا سارا تھا، بینک میں جاب کرتا تھا، تو میں کسی ایک نجومی کے پاس چلا گیا۔ آپ کی بات بڑی ہو اور معذرت کہ آپ کو میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا، ابھی آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ فواز زیدی صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ سب مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا ربنا علاک قدرا یا امام الانبیاء انت فی الوجدان حی انت للعینین ضی انت عند الحوض ری انت ہادی وصفی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک ایھا المختار فینا زادنا الحب حرینا جئتنا بالخیر دینا یا ختام المرسلین یا حبیبی یا محمد رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ فواز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ ان دنوں قاضی صاحب فواز صاحب بہت
اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید میرا آسانیاں خیال دیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ یہ داری سب سے ہے، بڑی یہ اس میں ذمہ داری بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ اعزاز کی ایک اعزاز ان کو یہ بھی ملا کہ یہ ساتھ ساتھ ان دنوں تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے کرتے ہیں فواز صاحب سارا کچھ؟ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے، ورنہ انسان تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے تراویحیں پڑھانے کے لیے، امامت کر سکے، اللہ کے دین کا کام کر سکے، اللہ کی توفیق ہی اس کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ بس کوشش یہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ 25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور یہ 25واں سال ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ 24 سال کراچی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا، پہلا سال لاہور میں، اور یہاں پہ الحمدللہ بہت محبت ملی اور بہت کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے عطا کی، لوگ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس کام لے رہا ہے۔ اس میں بس ایک صرف آپ کے بس یہ کہنا چاہوں گا، میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے والد مرحوم کو، جناب سید جواد الحسن زیدی صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، ساری ان کی محنت ہے حافظ صاحب، سبحان اللہ۔ میں یقین کریں، ابھی بھی بات ہو رہی تھی، میں اپنی ساتھی اینکر کو بتا رہا تھا، اپنے وہ مدرسے کے دور کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ ظاہر رمضان ہوتا ہے تو قرآن مجید پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اس سے ساتھ ہوتا ہے، تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں بڑا شرارتی ہوا کرتا تھا بچپن میں، بڑی پٹائی لگتی تھی، تو مدرسے میں میں جانے کی میں جب جاتا تھا، والد صاحب لے کے جاتے تھے، یہ ان کی محنت ہے، میں بھاگ کر آ جایا کرتا تھا، میں کہتا تھا نہیں جانا جی نہیں جانا، لیکن وہ بیچارے مجھے بہلا کے لے کے جاتے تھے، تو آج بڑا یاد آتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، 2021 میں ہم سے رخصت ہو گئے، یہ ساری ان کی محنت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے بس، الحمدللہ۔ یہ چونکہ 25واں برس ہے تو سارے دن میں اس کی آپ دہرائی کے لیے کیا ترتیب بنا رکھے ہیں آپ نے؟ ہاں جی، دہرائی اس طرح سے حافظ صاحب کہ ایک تو الحمدللہ یہ سما ٹی وی ظاہر مینجمنٹ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تو بڑی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے مینجمنٹ نے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی آئیں اپنا کام کریں، جو بلیٹنز وغیرہ ہیں وہ کریں، اور پھر اس میں جو اسٹینڈ بائی ہوتی ہے ہماری، ظاہر ہمیں تو مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھے رہنے ہوتا ہے، چونکہ مسلسل بریکنگز آ رہی ہوتی ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں تواتر کے ساتھ، تو اس میں جو ٹائم ملتا ہے ایک تو اس میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک ساتھ ہی ہو، اور مثال کے طور پہ اگر آپ کو 10 منٹ ملیں، 15 منٹ ملیں تو آپ دہراتے رہیں، پھر سحری کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سحری کے بعد اس کو یاد کیا جائے، پھر عصر کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں، اور پھر افطار کے بعد کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہے سب سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فواز صاحب نے بتایا، یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 2 گھنٹے کی نیند میں، 3 گھنٹے کی نیند میں بھی آپ کو اتنا تندرست، توانا اور چست کر دیتے ہیں کہ آپ کو نیند کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ جو 8 گھنٹے کی نیند کی بات ہوتی ہے نا، جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں، اور اب اگر آپ قرآن، یہ رمضان اس کے لیے ایک بہت بڑا، جیسے آپ نے بتایا نا فواز صاحب، ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے لوگوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے نہیں سوئیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی۔ قرآن کی برکت ہے اور اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ آپ کی 4 گھنٹے کی نیند بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ 8 گھنٹے سونے والے لوگوں سے زیادہ چست و توانا ہو۔ بالکل بالکل، یہ اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، برکت تو ہے ہی ہے، جو اس کی طاقت ہے نا قرآن کی، اور جو اللہ کے ذکر کی طاقت ہے، یہ لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں، یا میرا خیال ہے کہ حدیث ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ مومن کا، وہ مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں رمضان میں کیسی کیسی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اگر ہم ایک کوئی بیمار آدمی ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تو یہ واقعی صحیح معنوں میں، ایک تو آپ نے نیند کا ذکر کیا کہ تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور پھر کھانے پینے میں۔ فواز صاحب اگر اجازت دیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، چھوٹا سا بات۔ فواز صاحب کا ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں، فواز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ چونکہ 25واں برس ہے تو یہ 4تھائی صدی کی بات ہے، کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کامش کو قبول فرمائے، آمین، اور اس کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قاضی سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنے جو بھی
عام زندگی میں آپ کو جن مسائل کا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا روحانی حل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی فون نمبر، آپ یہاں پر فون کریں. قاضی صاحب کوشش کریں گے جو علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس کی روشنی میں یہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کر سکیں. تو ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے ہے. قاضی صاحب ہمارے پاس موجود ہے. قاضی صاحب آپ ابھی کوئی بات کرنے لگے تھے جی اپنی جرنی کا بتا رہے تھے. ہاں وہ اتفاق ہوا تو انہوں نے ہوں گے اللہ والے مجھے نہیں پتا. میں تو جو اسٹرالوجسٹ حادثہ دیکھتے ہیں میں تو ان کی قدر نہیں کرتا. آج احساس ہوا. بہرحال چلا گیا ان کے پاس. انہوں نے کیا باتیں کہیں مجھے نہیں یاد. انہوں نے اتنا کہا کہ آپ ایک خاص علم میں سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل سیکھنا چاہتا ہوں. چھوٹی ساری عمر تھی 24 سال ایج. تو انہوں نے مجھے گجرات بھیج دیا ایک جگہ کہ میں اس جگہ پہ گیا تو میں حیران رہ گیا کہ جن کے پاس بھیجا گیا تو اگست کا مہینہ بتایا. اگست کا مہینہ سخت گرمی اور وہ کبڈی کشتی کر رہے تھے اور پسینے ہوئے تھے. تو میرا دل برداشت ہوا کہ میں ان کی شاگردی اختیار کروں گا. تو گرمی تھی بہت زیادہ. تو میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو میں اس وقت میرا دل ٹھہر گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ آ گئے ہو. پنجابی میں کہا آ گئے ہو. میں کہا ہاں جی آ گیا ہوں. کہتے ہیں سامنے مسجد ہے. اس زمانے میں موٹریں وغیرہ تو نہیں تھیں. کہتے آپ پانی بھریں ہم آتے ہیں تو غسل کر کے آپ اذان دیں. تو پھر میرا دل ٹھہر گیا. پھر انہوں نے مجھے اسباق دینے شروع کیے آہستہ آہستہ ٹرن بائی ٹرن. پھر 1998 تک 87 سے 98 تک مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی. مطلب کنویں سے آپ نے پانی نکالا؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہے. ہاں 87 میں تو مسجدوں میں وہاں پہ گاؤں میں دیہات میں کنویں تھے. موٹروں کا کوئی رواج نہیں. جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ گجرات کی بات کر رہا ہوں. مسجد آج بڑی زبردست مسجد ہے. اس وقت موٹر نہیں تھی. تو میں نے پانی بھرا ان کو غسل وغیرہ بھی کروایا. بہت فیض مجھے وہاں سے ملا. اس کے بعد پھر وہ کچھ چیزیں مجھے عطا ہوئیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی بہت کچھ اور سارا کچھ انہوں نے بتایا. 5 شرطیں بھی میرے پہ لگائیں اور جو بھی بتایا انہوں نے کہا قرآن پاک سے ہے. اس زمانے میں موبائل کسی کے پاس تھا تو بلانے کا انداز بھی ان کا عجیب ہوتا تھا. اشارتاً مجھے بلا لیا جاتا اور میں پہنچ جاتا. کہتے بھی باقی لوگ بھی آگے ہوتے تھے اور اسباق ملتے رہے. اور ریمیڈیز سب سے بڑی بات تھی کہ یہ ہے تو یہ ریمیڈی ہے, اس طرح ہو اس طرح کرنا ہے. پھر 98 میں انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو بتائیں. اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کریں لوگوں کو بتائیں. تب سے لے کے اب تک ماشاءاللہ بالکل سموتھ چل رہا ہے. بالکل روحانی سفر آپ کا 98 سے اور ہر قسم کے مسائل کا جو ہے 26 کے سال ہو گئے. 26 کے سال قرآن پاک کی مدد سے مدد لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو جی ناظرین آپ سن رہے ہوں گے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ قاضی سعد اختر صاحب موجود ہیں. ان سے آپ کچھ بھی جان سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی ایسی ٹپ لینا چاہتے ہیں, روحانی ٹپ, ہم آج ان سے روحانی ٹپ بھی لیں گے. روحانی ٹپ, کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بتائیں گے. قرآن اور اسم اعظم کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل. مفتی صاحب جیسا کہ اب ہم اعتکاف والے سماع کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک کوئی اس کی ایسی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اعتکاف کرتے تو گھر کے کام بھی کر لیتے تھے. اس قسم کا اس طرح کا کوئی واقعہ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ اور جس طریقے سے آج اگر کوئی ایک اکلوتا ہے فرزند گھر کا اور اس نے اعتکاف بھی کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تو کیا اس کے لیے یہ نکلتی ہے سہولت کہ وہ یہ کر سکتا ہے اعتکاف اس طریقے سے؟ اور ساتھ ساتھ اسامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی رمضان کا سماع میں. نعت خواں محمد اسامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب دیکھیے جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے نا, تو غالباً اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اعتکاف کا تو معنی ہی ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا. تو اب کوئی اگر استثنائی صورتیں, اب چونکہ میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی تھے اور وہ گھر کا کام کاج مطلب میرے ذہن میں اگر کوئی میرے مطلب ابھی ذہن میں ایسا نہیں ہے. تو چونکہ ایک اصول ہے نا, تو اس اصول سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہو تو ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو استثناء دیا ہو. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 2 ماہ کے روزے رکھو مسلسل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتنی تو استطاعت نہیں ہے.
نہ تو اتنا زیادہ امیر ہوں اور نہ ہی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن تو اسی طرح کہتا ہے۔ اب بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری، بات کو مختصر کرتا ہوں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں ہیں بھئی وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، فرمایا کہ یہ لو اور مدینہ کی گلیوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا 60 مسکینوں۔ اب وہ مسکرائے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور تمہارا وہ جو ایک خطا تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اب یہ ہے صورتیں حافظ صاحب استثنائی، کہ ان کے اوپر قیاس کر کے کوئی بندہ کہے جی میں بھی ایسا ایسا عمل کر لوں تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے اندر جو شرائط ہیں کہ ضرورت حاجت ہے، جو طبی ضرورت ہے نا، اس میں آپ مسجد سے باہر نکلیں گے اور جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوگی آپ فی الفور اپنی اس جگہ پر بیٹھیں گے۔ یہ ہے سنت اعتکاف۔ مثال کے طور پہ کسی نے نفلی اعتکاف کیا تو اس کے اندر وہ گھر کے کام کاج کر کے پھر واپس آ جائے، پھر بیٹھ جائے، پھر چلا جائے، تو اس میں تو کوئی بندش نہیں ہے۔ جہاں تک سنت اعتکاف کا تعلق ہے تو اس کے اندر مسجد میں ہونا بھی مرد کے لیے شرط ہے، روزہ ہونا بھی شرط ہے، اور کسی ضرورت کے بنا باہر نہ نکلنا یہ بھی شرط ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں اضافی ہوتی ہیں، مثلا ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا، اس کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ مسجد کے اندر ہو، بہرحال طبی ضرورت ہے، غسل واجب ہو گیا تو اب غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف بعض فقہا نے اس کے بارے میں لکھا بھی، اجازت بھی دی، لیکن صحیح مسئلہ یہی معلوم پڑتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کیوں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضرورت شدیدہ نہیں ہے۔ تو جب اس اصول کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ سے بھی ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ ہم بتاتے چلیں بالکل اپنے آڈینس کو ہاں کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں سائرالدین صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سیاستدان جو ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور وکیل بھی ہیں، ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، حسن بھٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی الحمدللہ، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سیشن ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی کافی اچھا چل رہا ہے، کافی اچھا چل رہا ہے۔ رمضان کا اثر پڑ رہا ہے اسمبلی پہ کہ نہیں پڑ رہا؟ نہیں، بڑی پازیٹیوٹی ہے دونوں سائڈز پہ، بڑی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے، تو ایک جو برداشت کا کلچر ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کہ ایک راستہ ہے کہ جب رمضان ہے اور رمضان میں اسمبلی کے سیشن ہے، اور اگر یہیں سے ایک برداشت کا اور رواداری کا سبق ملتا بھی ہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو اگلے 11 مہینے بھی جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں، سبق تو جاری رہتا ہے، مگر جو سب سے بڑی بات ہے ایک عدم برداشت کا جو کلچر ہے نا، انسان کا روزہ زبان سے بھی ہوتا ہے، تو کئی لوگ جو بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے روزے کی وجہ سے نہیں بول پاتے، اپنے جذبات کی عکاسی اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ یس ڈیفینیٹلی، وہ کافی الحمدللہ۔ جی جی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیشن پہ ہوں تو روزے رکھ کے جانا چاہیے؟ یہ روزے رکھ کے جانا چاہیے، جو صاف نیت ہو کے جانا چاہیے، اور روزہ آپ کو وہ اپنی زبان کی پاکیزگی کا رکھنا چاہیے، یہ تو ہر ٹائم ہی رکھنا چاہیے۔ جیسے لوگ اکثر لوگ وضو ہر ٹائم وضو میں رہتے ہیں، تو وہ ایک سیکرڈ پلیس ہے اور ہم کلمات کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس کی سیکریسی جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم تو رکھ رہے ہیں، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی جہد، نئی جدت اس چیز کے اندر پیدا کریں۔ بہت چیلنجنگ ہے ایڈوکیٹ ہونا اور پھر ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہونا، ڈیفینیٹلی، تو ذرا سیاسی گپ شپ آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ قاضی صاحب، جیسے عدم برداشت ہے، جیسے کہ ابھی بھٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہم اس کو، میں تو ریمیڈی کی طرف جاؤں گا۔ ریمیڈی کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیے، جس نے برداشت کر لیا کسی حد تک، یہ میں ضعیف کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے تفسیر پڑھی ہے، تفسیر ابن کثیر، جن کا نام حضرت عماد الدین آپ بہتر جانتے ہیں، تو ان چونکہ اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ وہ پہچانے جانے لوگ پسند کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو جس میں عدم برداشت ہے، قوت برداشت ہے، اس کو جنت کی بشارت بھی ہے۔ جو کہ برداشت کر جاتا ہے حق پر ہوتے ہوئے بھی، وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، تو یہ ایک
یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ چھوڑ دیں، کیوں؟ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ظلم کو برداشت کر لے، اللہ اس کی عزت بھی بڑھائے گا، اس کو جنت بھی۔ ہاں، وہ جھگڑا اور وہ دوسرا یہ عدم برداشت کی بات کی۔ عدم برداشت کے بارے میں نے جب پڑھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ ان کی یہ کوالٹی ہے کہ ابن کثیر کہ وہ اہل زبان تھے اور انہوں نے روانی کے ساتھ سارا کچھ لکھا، اور جہاں اتھینٹیکیٹڈ بات تھی انہوں نے لکھا جو مصدقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے، وہ کچھ کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہے۔ میں عرض کر دوں یہاں پر جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، ضعیف حدیث یہ متفق علیہ اصول ہے کہ فضائل اعمال کے اندر بھی ضعیف حدیث تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے۔ ٹھیک، ہمارے لیے جس سے ایک اعمال کی فضیلت ظاہر ہو۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو اگر کسی حدیث سے آپ نے حکم ثابت کرنا ہے حلال کا، حرام کا، جائز ناجائز کا، تو تب آپ کو حدیث وہ چاہیے کہ جو صحت کے اعتبار سے کم از کم حسن کے درجہ میں ہو۔ لیکن اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے، اس سے کوئی فضائل اعمال کی بات ثابت ہو رہی ہے تو وہ مقبول ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ہے تو حدیث نا، اس کی سند میں اگر کہیں ایک جگہ پر کوئی کمزوری ہے تو عین ممکن ہے کسی اور طرق سے جب اس حدیث کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کو تقویت مل گئی ہو۔ تو کسی ایک فرمان رسول ہے تو اس کا انکار بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو آپ کی زبان مبارک کو قرآن کے الفاظ ہی سمجھتے ہیں، ہم تو بڑا بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جی سعد صاحب، جی، یہ جھگڑے والی جو ریمیڈی ہے عدم برداشت، جھگڑا تو طے ہے کہ جو بندہ جھگڑا چھوڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ لیکن حق پہ رہتے ہوئے چھوڑے، اس کے لیے بھی یہی انعامات ہیں، حق کے لیے بھی یہی انعامات ہیں۔ اور افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جیسے پریا پنچایت پہ بیٹھتے بات کو ختم کر دیتے، یار یہ بات تیری غلطی ہے، وہ کہتا میں معافی چاہتا ہوں، بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب لوگ جو ہیں، شاید جس کے لیے میرا ایک اضافی لیکچر بھی موجود ہے کہ یہ جو خوراک ہے ہم جو لے رہے ہیں، اس پہ کسی دن بات بھی کریں گے ہم، اس نے عدم برداشت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے، مثلا کیا ہم کھا رہے ہیں، اب نام لوں تو شاید کوئی طرح، یہ فاسٹ فوڈ کسی قسم کا، ٹھیک ہے، یہ زائنسٹ جو ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس چیز سے ہر حال میں ہمیں نیچر کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا، آرگینک ڈائٹ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں نیچر کی طرف آنا پڑے گا، نیچر سادی غذا کھائیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، صاف ستھری زندگی گزاریں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے طہارت کا بہت زیادہ خیال کریں۔ زندگی میں دیکھیں کتنا سکون آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عدم برداشت کا آپ نے کہا کہ یہ اس کا یہ حل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ جب ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں، اگر عدم برداشت ہے تو کیا یہ سب سے پہلی ذمہ داری پھر سیاسی قیادت پر نہیں آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو طرز سیاست ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں برداشت نظر آئے؟ دیکھیے، ذمہ داری تو پھر اوور آل سوسائٹی کے ہر فرد کی بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہمارے معلم کی ہوتی ہے۔ سوسائٹی کو اگر ہم اسلام کا اوریجنل سینس دیکھیں تو ہمارا ٹیچر جو استاد ہے وہ ہمارا معلم ہے، مگر جب اس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہی نہیں جاتی شروع سے، عدم برداشت کا رویہ معذرت کے ساتھ ایک خاص سیگمنٹ کے اندر زیادہ سمجھا جاتا ہے، جن کو آرتھوڈوکس قسم کے لوگ کہا جاتا ہے، تو وہ چیزیں وہاں سے ہی چل کے پھر پوری سوسائٹی میں پینیٹریٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں گے تو میں بینگ دا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میں یہ سمجھتا ہوں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے فوت ہونے کے بعد شائستہ سیاست پاکستان سے ختم ہو چکی ہے۔ یقین کرے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک جب ہم نئے اسمبلی میں آئے تو ایک خود کے اندر ایک فیلنگ بھی تھی کہ ہم بڑے پروگریسو ہوں گے، بہت کچھ کریں گے، مگر کچھ چیزیں ایسی لیم ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، مگر ہمارا پیٹرن ہی ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ پہلے پنچایت ہوتی تھی، اس کو ایک بندہ ہیڈ کرتا تھا، اسپیکر ہے۔ اسمبلی کے اندر ایک بڑا پریگمیٹک سا سولوشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دوسری سائڈ پہ، جو گورنمنٹ سائڈ ہے یا اپوزیشن سائڈ ہے، تو آپ ان کو ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے، آپ اسپیکر کو، چیئر کو کال کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، یہ پنچایت ہی نظر آتی ہے یہاں۔ جب پنچایت ہوتی تھی اس وقت بھی وہ جو چودھری صاحب تھے یا جو بھی بڑا ہوتا تھا وہ اس کو ایڈریس کر کے دوسری طرف جاتے تھے۔ بالکل۔ اب دوسری چیز ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی
ہر بندے کا. ہم اگر دیکھیں جو ٹکٹ ہولڈرس تھے 297 ٹوٹل جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, باقی کچھ خواتین کی نشستیں ہیں, کچھ منارٹیز کی ہیں, تو ہمیں لوگ فالو بھی کرتے ہیں. ہم اگر 4-5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا بات کرنا لوگ فالو کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک میسو رول ہے, اور ہر فرد کو چاہیے, ہر پالیٹیشین. ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے جی. فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا میکنگ ہم نے کرنی ہے. ہمیں سوسائٹی کے سارے جو پروز اینڈ کانس ہیں ان کا پتہ ہے. تو ہم یہ بھی میں تو اکثر اپنی اسمبلی کی نشست پہ بھی بات کرتا ہوں کہ جو موریلٹی اور ایتھکس کا سبجیکٹ ہے نا جی, یہ بچوں کے کریکولم کے اندر شامل ہونا چاہیے. میں بیسیکلی گورنمنٹ کالج سے ہوں, گورنمنٹ کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں, تو میں نے ایک ماسٹرز فلاسفی میں کیا ہوا ہے. تو پورے پنجاب کے اندر ہمارا واحد ایک کریکولم تھا جس میں ہم نے 6 مہینے ایتھکس پڑھا ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ آتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے. اسلام کی بات کرتے ہیں, رمضان ہے, اسلام تو پھیلا ہی مورالٹی کی بیس پہ ہے. یہ چیز بڑی زیادہ ہے جو ہمیں انکلکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کی ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے. کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگ ایڈ کروانا چاہتے ہیں سلیبس میں, تو اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے؟ جی غور و فکر تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے. ہم اپنی سجیشنز جو ہے نا روز ایگزیکیوٹ ہوگا, یہ آپ ایگزیکیوشن دیٹ ایک المیہ ہے جی. ہمارا جو سسٹم ہے نا دیٹ از ناٹ پیورلی اسلامک. ہم ریپبلک بھی ہیں, اس میں سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, مگر جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہونی ہے اس کے لیے آپ کو ایک خاص میجورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. آج کچھ ممبرس کے ساتھ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ اے بل, وہ بھی طہارت ہے, مطلب چلے میں یہ ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو 40% بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں یہ جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں, پبلک واش رومس ہوتے ہیں. تو اف یو آر ٹریولنگ فرام کراچی ٹورڈس پشاور, تو آپ کو پورے رستے میں کوئی ایک ایسا اچھا ٹوائلٹ نہیں نظر آئے گا جس کو آپ یوز کر سکیں, اور آپ ان کی حالت زار دیکھ کے مطلب دکھ ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ. مگر دوسری طرف میں وہی گزارش جی میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے ایمان کا آدھا حصہ طہارت کے اوپر ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے ہم نے موٹر وے طرز پہ دیے ہوئے ہیں ایگزیکٹو واش رومس, اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, جو ہماری لوور کلاس ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا, اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے, آئیڈیاز کی کمی ہے, ہم ہر سپیچ میں دوسروں کو ویلکم کرتے ہیں کہ بھائی آئیڈیاز چاہیے, ہم حاضر ہیں, ہم سے لیں, مگر اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اچھی بات ہے کہ آپ لوگ آئیڈیاز دے رہے ہیں اور مل کے تعاون کر رہے ہیں. بالکل, اور جو اچھے منصوبے ہیں جس میں ان پہ ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. بالکل بالکل جی. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں منیر بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جی منیر کہیے. جی میڈم مجھے شادی کے حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا. جی جی نہیں نام بتائیے. نام بتائیے گا. منیر احمد صاحب بلوچستان سے. جی جی منیر احمد. منیر صاحب, آپ کے والد صاحب کا نام؟ نور احمد. نور احمد. آپ کی اپروکسیمیٹلی ایج کتنی ہے, اندازاً ایج؟ میری 28 سال. تو آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا سمیع یا وہاب, یا سمیع یا وہاب, یہ 100 بار پڑھیں. یا سمیع یا وہاب اول آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے, جب چاہیں اس کو پکاریں. 24 گھنٹے میں یہ ایک تسبیح کر لیا کرے. 2 یا 3 منٹ کی بھی تسبیح ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسی پروگرام اسی فورم پہ آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ رشتہ ہو گیا ہے, دلی مراد پوری ہو جائے گی. دلی مراد, اور تب تک کرتے رہنا قاضی صاحب جب تک کوئی رشتہ نہیں آ جاتا. یہ شادی کے لیے نا ریمیڈیز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ایج کے حساب سے ہے. جو 18 سے 25 سال ہو تو وہ اس کے لیے کچھ اور ہے. 25 سے 35 سال کے لیے کچھ اور ہے, اس میں قرآن پاک کی آیات آ جاتی ہیں. اس سے زیادہ ہو جائے یا سیکنڈ میرج ہے یا ڈائیورسڈ ہے, اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چونکہ آزادانہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ را ہینڈ ہے, تو اس کے لیے یا سمیع یا وہاب یہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. 3 منٹ کی تسبیح ہے, کسی بھی وقت کریں. بہت مبارک تسبیح ماشاءاللہ. درود پاک کی آپ نے بات کی مفتی صاحب, درود پاک کی ہم جب بات کریں. جی کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کہیے. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے بعد شوہر کو منع فرمایا. اگر کمزور ہو تو اس لحاظ سے اگر کسی کو یہ اپنے آپ پر قدرت ہو کہ وہ بوس و کنار کے بعد خود کو کنٹرول کر سکتے، کیا ایسے شخص کو اپنی بیوی کے بعد جانے کی اجازت ہے؟ بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالباً کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکے. تو اس لیے نا جو حد لگائی جاتی ہے نا پیارے بھائی، وہ روک کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی آگے نہ نکل جائے. تاہم اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ آپ جوان ہونے کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں گے تو پھر اس کی شرعاً اجازت ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جو روک لگائی جاتی ہے نا، علماء یا فقہا جو بھی روک لگاتے ہیں اس کے اندر ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضعیف کو اجازت دی اور جو جوان تھا اس کو آپ نے منع فرمایا. اس سے یہ بھی ایک ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں تو آپ تو جان لیتے ہیں کہ کس بندے سے کیا ہوگا. تو اگر آپ کو واقعتاً کنٹرول ہے تو آپ ایسا کرنا چاہیں تو اس سے بہرحال روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بوسو کنار سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنی بیوی سے بوسو کنار روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اور اسامہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور بشرا اسی کے ساتھ ہم اثر بریک بھی لیں گے. سما کچن میں میرب ہمارا انتظار کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں آج کون سی مزیدار ریسیپی جو ہے وہ میرب ہمارے ساتھ سما کچن میں شیئر کرتی ہے. اور پھر ہم آ رہے ہیں اثر بریک کے بعد اور ساحل صاحب جو ہے وہ ہمیں اثر بریک کے بعد جوائن کریں گے. تو دیکھتے رہیے اور کہیں مت جائیے گا. جی صاحب. میں کلام پیش کرتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. اس کے ساتھ چونکہ شب ضربت مولا علی علیہ السلام ہے تو ایک شعر اس کا بھی پیش کر میں مختصر کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور قبر میں تا حشر لہرائیں گے چشم نور کے. قبر میں تا حشر لہرائیں گے چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ
اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور وہ، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور وہ، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. السلام علیکم ایوری ون، سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان. ناظرین، سما کا دسترخوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج پھر سے میں موقع فیس 6 کے کچن میں چلی آئی اور میرے ساتھ شیف طارق موجود ہیں، اور میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ اچھا سا ڈفرینٹ سا ٹرائی کروائیں، کیونکہ ہر روز ہم آلموسٹ جو ریسیپیز ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ موقع کی سگنیچر تو ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم کچھ مزید نیا ٹرائی کرنے والے ہیں. تو مجھے انہوں نے ایک پاستا بتایا، اس کا پاستا کا کیا نام ہے؟ کاجن اسپائس پاستا. کاجن اسپائس پاستا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا مشکل اس کا نام ہے، اس کی ریسیپی بھی کیا اتنی ہی مشکل ہے یا آسان ہوگی، تو میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ابھی اس کا پروسیس شروع کرنے والے ہیں. میرے پاس ابھی چکن چیسٹ پیس موجود ہے، دوسری طرف گارلک ہے، لیمن ہے، مسٹرڈ ساس ہے، روز میری ہے، وائٹ پیپر ہے، سالٹ ہے اور بیل پیپر ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ فرش بین ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی مکسنگ کس طرح سے کرنی ہے، میرینیشن کیسے کرنی ہے اور پھر اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. شیف طارق پلیز پروسیڈ. سب سے پہلے ہم نا اس کو کریں گے ہیم. سب سے پہلے اس کو ہیم کریں گے جی، تاکہ اچھی طرح یہ فلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ تاکہ چکن جلدی بن جائے جی، ٹینڈرائز ہو جائے. بالکل جی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی سائڈز کلیئر کر دی ہیں، یعنی اس کی پوری اوول شیپ آ رہی ہے. جی میری فلیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی میرینیشن بنائیں گے، یعنی کہ بول لے کر آپ پہلے اس کی ساس بنا لیں گے، پھر آپ اس میں چکن ایڈ کریں گے. گارلک ہاف ٹیبل اسپون، ہاف ٹی اسپون. ٹھیک ہے. مسٹرڈ ساس فل ٹی اسپون. وائٹ پیپر ہاف ٹی اسپون. وائٹ پیپر. سالٹ ہاف ٹی اسپون. اور ہلکی سی روز میری تاکہ اس کا اروما اچھا ہے، جو کہ ہمارے طارق صاحب اکثر ہی کہتے ہیں. آئل ایڈ ہو گیا 1 ٹیبل اسپون. ہم لیمن اس میں ایڈ کریں گے. جی، اب ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے. فریش لیمن جوس آپ ایڈ کریں، ویسے آپ لیمن کا جوس ایکسٹریکٹ کر کے اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وی آر یوزنگ دا فریش لیمن جوس. 1 فل لیمن آپ نے اس میں ایڈ کر دیا، نو وینیگر، لیمن. اور اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے. اب یہ اس کی مکسنگ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں چکن کو میرینیٹ کر دیں گے. شیف صاحب میں اپنے طریقے سے میرینیٹ کر سکتی ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کرتے ہیں ویسے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ چکن اس میں
मैरिनेट हो गया। इसको हमने अच्छी तरह से हैम किया, टेंडराइज किया, और इसमें जितने होल्स थे उसका ये फ़ायदा होता है कि चिकन चेस्ट के अंदर तक मसाला चला जाता है, मैरिनेट हो जाता है, और टेस्ट सिर्फ ऊपर से नहीं आता, अंदर तक आता है। तो इसको अब हम लोग मैरिनेट करेंगे। शेफ साहब कितनी देर तक? तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसके ग्रिलिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग आते हैं सॉस प्रिपरेशन की तरफ, और उस तरफ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, यानी हमने उसको एग लगाकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राइंग के लिए रख दिया है। डीप फ्राई होगा। और सॉस के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कितना काफ़ी है शेफ साहब? काफ़ी है। जिसमें हमने गार्लिक ब्राउन करना है, 1/2 टीस्पून गार्लिक ब्राउन करेंगे। शेफ साहब नेक्स्ट, साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने बेल पेपर और क्रश्ड बीन्स ऐड कर दिए। कोई नमक, कोई मिर्च मसाला नहीं, बस डायरेक्टली आपने गार्लिक ब्राउन करके थोड़े से ऑयल में, उसके बाद पानी ऐड किया और आपने इसमें बेल पेपर ऐड कर दिए। अब इसमें थोड़ा पानी और चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्रीम ऐड करेंगे, मोका स्पेशल क्रीम। इसमें क्रीम ऐड हो गई। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। थोड़ी सी अच्छा, आंच आप कर लें। लोग वैसे नॉर्मली जो क्रीम बाहर से मिलती है आप वो भी यूज कर सकते हैं जी। अच्छा, हल्की आंच से आप लोग शुरू करें, यानी स्टोव यू डोंट हैव टू मेक इट दैट लो, लेकिन कोशिश करें हल्की आंच से शुरू करें और उसके बाद आप उसको बेशक हाई कर दें। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। अब इसमें आप हम स्पाइस भी directly- पहले ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस या पहले पास्ता? पास्ता। पहले पास्ता ऐड होगा। ठीक है, ये पेनी पास्ता इसमें यूज हो रहा है। ज़बरदस्त। मैं समझती थी लाइक वाइट सॉस पास्ता सिर्फ अल्फ्रेडो पास्ता ही होता है, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, और मेरे ख्याल से कि ये जो रेसिपी है ये आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी कहीं पर भी, और ना ही ट्राई की होगी। ये सिर्फ आपको मौका के किचन में आज मिल रही है। समा का दस्तरखान में मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, और मौका हम पे ये अपना एक मेहरबानी कर रहा है कि वो हमें अलाउ करें कि हम उनके किचन में उनकी एक इतनी ज़बरदस्त और सिग्नेचर रेसिपी देखें। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ ट्राई किए हैं, मैंने आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये वाला पास्ता ट्राई किया है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। हमारे पास काजन स्पाइस है जो हम होममेड बनाते हैं। काजन स्पाइस आप बाजार से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मौका स्पेशल है, जी। लेकिन आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। काजन स्पाइस है ये। कितना ऐड करेंगे? तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें फुल ये ऐड हो जाएगा। हम हल्का सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे। हल्का सा चिकन पाउडर ऐड कर दिया। हल्का सा वाइट पेपर। हल्का सा वाइट पेपर। ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बहुत डिफरेंट है। आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस। तकरीबन 1/2 टीस्पून मस्टर्ड। दोबारा से हम लोग इसमें अब मस्टर्ड सॉस 1/2 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि इफ्तारी में कौन ये सब कुछ बनाता है, इतनी मुश्किल चीज़ें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि घर पे तो आप लोग अपने लिए तो कुछ भी खा लें तो वो चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या आप वही रवायती चीज़ें बनाएं या कुछ नया बनाएं। तो उसके लिए मौका आपके साथ ये अपनी रेसिपीज शेयर कर रहा है, ताकि आप अपने घर आए खास मेहमानों के लिए कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, ताकि वो थोड़ा सा ये कहते हुए उठें कि भाई वाह क्या बात है, आज कुछ नया खाने को मिला है। पूरा रमज़ान तो वही दही पकौड़ियाँ और फ्रूट चाट खाई जाती है, समोसे खाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कम ही ट्राई होती हैं। शेफ साहब, हमने सॉल्ट ऐड किया था इसमें? जी, पहले ही होता है इसमें, थोड़ा सा मैंने ऐड किया, लेकिन स्पाइस में होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हमने जो काजन स्पाइस है इसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी ऐड होता है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको और ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कितनी देर कुक करेंगे? 10 कुक हो गया तकरीबन कुक हो गया है। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आता है, यानी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ भी ऐड करेंगे, क्या बात है। तो अब हमने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी। हमारा पास्ता रेडी है। हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको कुक करके आपको दिखाते हैं कि आपने इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो मुझे 2 मिनट और दीजिए, बस उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे सर्व करेंगे। जी
नाज़रीन, तो हमारा चिकन बीफ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। शेफ़ साहब उसको लेकर आ रहे हैं और फिर हम लोग इसके बारीक बारीक स्लाइसेस करेंगे। सबसे पहले गरम बहुत होगा, इसको हम कुछ इस तरह से, अच्छा इसको हमने फ्राई किया एग लगाकर, उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए और फिर आपने इसको डीप फ्राई कर दिया। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी ये भी टूट रहा है थोड़ा सा। मेरे ख्याल से जितना बारीक होता है उतना अच्छा लगता है, इसकी सर्विंग में वो खूबसूरती आ जाती है, निखार आ जाता है। नाज़रीन आप ये देखें कि मौका ने सबसे पहले मुझे फ्रूट चाट बनानी सिखाई, उसके बाद मुझे स्टेक बनानी सिखाई, स्टेक के बाद मुझे उसकी कटिंग सिखाई और बेकिंग सिखाई। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत अच्छी इफ्तारी कर भी सकती हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ साथ खुद भी कोशिश करें और इफ्तारी बनाएं और अपने घर पे सब गेस्ट्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। अब ये हमारे सामने 1 मिनट शेफ़ साहब, इसको हम यहाँ पे रख दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें कि हम किस तरह से इसको सर्व करें। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मतलब ऐड करना चाहूँगी मैं, ताकि हमारे व्यूअर्स देखें कि इसकी फॉर्म किस तरह की एक्चुअली आ रही है। इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से बॉल में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट पास्ता सारा इसमें ऐड हो गया है और अब जो मिसिंग है वो ये है, और ये मैं ज़रूरत नहीं करूँगी। शेफ़ साहब आप मौका के स्पेशल ट्रेंड शेफ़ हैं, तो आपको यकीनन इसको सर्व करना आता होगा, तो प्लीज़ बताइए। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए मैं नहीं कर सकती थी इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो ये चिकन एक साइड पर सर्व हो गया। अच्छा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने ना प्रॉन्स या फिश सर्व की हुई है, ये चिकन लग नहीं रहा है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। मैंने ऐसा पास्ता नहीं खाया अभी तक, शायद आपने ट्राई किया हो। अगर ट्राई किया हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या ये वाला पास्ता ट्राई किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, यू विल लव इट डेफिनेटली। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये वाला क्यों नहीं ऐड किया बस काफ़ी है। नहीं, इसको भी ऐड करें हम इसको भी ऐड करेंगे। तो अब इसकी कटिंग मैंने की थी, थोड़ी सी टूटी फूटी कटिंग है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये हमारा पास्ता रेडी है। पास्ता रेडी है। आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं, आप इस बॉल में नहीं तो आप डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं, और आप नॉर्मल जो एक तरीका होता है सर्व करने का आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ये इनका सिग्नेचर स्टाइल है। जब भी मौका आए तो ये वाला पास्ता ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो शेफ़ तारिक साहब के हाथों से बना हुआ होगा, उसकी बात और होगी। लेकिन जब भी आप अपने घर में अगर कभी इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो उसमें ये वाली आप रेसिपी ज़रूर ऐड करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा, आपको रेसिपी कैसी लगी, आपने इसको कुक करने का सोचा या नहीं। मुझे और तारिक साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। असर की ब्रेक ख़त्म होती है, रमज़ान का समा में फिर से इफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ साहिल अदीम साहब मौजूद है। जी साहिल अदीम साहब ने हमें इस वक्त फ़ोन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी जी अल्लाह का शुक्र। साहिल साहब, साहिल साहब ये अदम बर्दाश्त के हवाले से गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है, और किस तरीके से एक पहलू यहाँ पर भुट्टर साहब ने, जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, इन्होंने उठाया कि एक मुअल्लिम जो हैं वहाँ से, वैसे तो इनका ये मानना है कि मुआशरे में हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी है, सियासी क़यादत की भी अपनी जगह पर ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसकी बुनियादी तौर पर तरबियत आपके ख़्याल में उसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी रहती है। इनिशिएटिव, हाँ, तो आपके ख़्याल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है आज के इस दौर में कि जब मुआशरे में अदम बर्दाश्त एक सतह पर इंतहा पर नज़र आती है कि एक दूसरे को सुनने की भी हम गवारा नहीं करते हैं, और मतलब इस हद तक लोगों के ख़यालात से हम शिद्दत इख्तियार करते हैं, कहते हैं भाई ये गलत है, मैं ठीक हूँ। ये वाला पहलू जो है ख़ासा नुकसान भी पहुँचा रहा है। क्या देखें, माशरे की तरबियत जो है ना, माशरे के बड़े ही करते हैं। और बड़े का मतलब ये नहीं कि अम्मी अबू और क्लास टीचर। बड़े का मतलब होता है जो रैंक्स में बड़े होते हैं, जिनके जो पॉलिसीज और प्रोसेसेस जो है ना वो हर इदारे के ऊपर लागू हो सकते हो। तो वो बहुत इत्मीनान से समझें। जिस माशरे में इस्लाम नहीं है, याद रखिएगा, वो माशरा फिर कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। अच्छा होगा तो लोग उसको के फिलासफर्स को शेरा दे देंगे, और जो बुरा होगा तो अपने आप पे या इधर उधर की खाना जंगी लगती है जो फलसफे की। एक परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ इस्लाम ही है। अब हमारे जो माशरे में इस्लाम के जो
پلر سیٹ ہوئے نا, ان پلرز کے اندر لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ چلتا ہے, وہاں پہ زیادہ خون و خون ہو کے آیا ہوں باہر, وہاں پہ مناظرے چلتے ہیں تو گالی گلوچ چلتی ہے, وہاں پہ ایک بندہ اگر آپ کی بات نہ مانے تو لٹرلی کافر ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہمیں بچانے کے لیے اللہ نے دی تھی, اس طرح کے ساری بے برکتیوں سے اور اس طرح کی تعفن کی فضا ہے نا, آپ بات ٹھیک کریں. ایک بندہ بات کرتے ہوئے ڈرنا شروع ہو جائے معاشرے میں, تو پھر کیا رہ گیا اس معاشرے کی, کیا اوقات رہ گئی کہ میں بولوں گا تو اگلے کو پسند نہ آئی تو وہ پھر لڑائی ہو جائے گی. تو اس کا سلوشن اسلام سے ہی لینا تھا ہم نے, مگر اسلام کے ایوانوں میں بھی پاکستان میں دیکھیں وہی معاملات ہیں کہ میں زیادہ بلکہ ڈرتے ہیں ہم پاکستانی مسلمان علماء سے بات کرنے میں زیادہ ڈر لگتا ہے یہ نا کفر کا فتویٰ لگ جائے یا میری بات پسند نہ آئے تو اور مسئلہ ہو جائے. ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر یا سیاسی لیڈرز, آپ ان سے پوچھیں ذرا کہ اصل میں کہاں پہ جو ہے نا ٹیرر جو ان کو آیا ہوا ہے دل میں کہ یار کسی خاص جگہ کے اوپر نو گو زون کہاں پہ قرار دی گئی, تو وہ کہتے ہیں اسلام کے ایوانوں میں نہیں ہم جا سکتے سر, وہاں بات چیت نہیں ہو سکتی. تو جس چیز میں سلوشن تھا, جس کتاب میں سلوشن تھا, جس کسٹوڈین شپ نے ہمیں علم دینا تھا, برداشت دینی تھی, وہ اگر عدم برداشت کے اوپر ٹھہر جائے آگے تو پھر نیچے کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو. کوئی اچھی امی یا اچھے ابو نے کچھ نہیں کر سکتا بیچارے نے. وی ہیو اے سیویئر, اور قرآن از آور سیویئر. اگر قرآن پاک کے کسٹوڈینز پوری طریقے سے طاقت میں آ کے اس میسج کو جب تک خود پریکٹس کرتے ہوئے آگے نہیں پہنچائیں گے, سلوشن کسی اور فلسفے میں نہیں ہے. دیکھ لیے میں نے اسکینڈینیویا کے فلسفے بھی, اور دیکھ لیے امریکہ اور کینیڈا کے بھی, خود رہ کے دیکھ لیے. سامنے کچھ ہو نہ ہو, کدورت, گرج اور بغض ایک فطری امر ہے جس کو صرف اسلام نے ہی دھونا تھا. آ کے بڑی بڑی قوموں نے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دی ہے, کسی ایک جملے کے حکمران کو جملہ نہیں پسند آیا تھا. یہ تاریخ بھری پڑی ہے انسانوں کی اس بات سے. تو اگر کوئی پرماننٹ پکڑ جس چیز میں ہے تو وہ صرف قرآن میں ہے, تو یہ وہیں سے سلوشن آئے گا. اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر سلوشن دیکھنا ایک صحیح لا حاصل ہے. ٹھیک ہے بھٹو صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ واقعی معاشرے میں عدم برداشت ہے؟ عدم برداشت تو نظر آتا ہے جی پریکٹیکلی. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایک ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں, دوسری ہم ہمیشہ مسائل کی بات کرتے ہیں, سولوشنز کی طرف نہیں جاتے. جب تک کوئی بندہ اپنی غلطی نہ مانے تب تک عدم برداشت کا کلچر تو ختم ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ اب ایوان کی پرٹیکولر بات کریں گے تو اس کا کینوس بڑا نا نیرو ہو جائے گا, اس میں تو لمیٹڈ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک سوشل ایشو ہے, اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. سائیں صاحب بات کر رہے ہیں کہ کلچر نہیں ہے یہاں پہ ڈسکشن کا, مگر حدیث ہے اور قرآن کے اندر کہ مشاورت بہترین عمل ہے, تو مشاورت کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ قرآنک ٹیچنگز کی جو بات انہوں نے کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈیریویشن تو پہلے امام سے پھر معلم سے اسی طرح سے وہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے. تو رول الٹیمیٹلی ادھر ہی جاتا ہے. ہمارا کام کیا ہے, غلطیاں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, بڑی غلطیاں جن پہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. اجتہاد آج کے دور میں صرف پارلیمنٹ میں پاسبل ہے, ویسے اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لا میکنگ ہونی ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتہاد کی طرف جا نہیں رہے. بہت کم ایشوز ہیں جن پہ اجتہاد کی صورت میں ہم لوگوں نے عمل کیا ہوا ہے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ گفتگو کو جو میں سم اپ کرتا ہوں, روحانی ٹپ دینی تھی ویسے آپ نے. جی روحانی ٹپ دے دیں. روحانی ٹپ ابھی یا ٹھہر کے دو؟ نہیں بس ابھی دیں, ہم تو ویٹ کر رہے ہیں آپ کی روحانی ٹپ. اچھا دیکھیے, میں آج 2 روحانی ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم انسانی جو موجودہ دور اس پہ گزر رہے ہیں, تو کسی کو جائز مقصد کے راضی بھی کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یار یہ کام جائز ہے, میرا کام کر دو. وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں, پاس کچھ سفارش مانگتا ہے یا کوئی رشوت مانگتا ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے تو جائز مقصد کے لیے, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جائز مقصد کے لیے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے آپ کا باس ہے, جونیئر ہے, ڈرائیور ہے, کوک ہے, کچھ بھی ہو, اس کو جائز مقصد کے لیے اس پہ 7 مرتبہ پڑھیں, یا باسطو یا منم, یا باسطو یا منم, یہ 2 ہو گیا, یا باسطو یا منم 3, اس طرح 7 مرتبہ پڑھیں تو وہ آپ کی بات مان جائے گا. بہت خوب, ماشاءاللہ. اور ایک ون مور, ہم لاہور جیسے شہر میں رہتے ہیں, واشنگٹن وغیرہ لندن میں بھی دیکھا کہ 5 میل لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے, ٹریفک نہیں کھلتی. صرف 7 مرتبہ پڑھیں, یا موقیتو,
सॉरी या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो 7 मरतबा पढ़ें, ट्रैफिक खुल जाएगी। आज ही करें, सब फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहिल साहब, जब साहिल साहब से बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरे ख्याल से साहिल साहब भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, तो साहिल साहब से भी हम यही कहेंगे कि या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो पढ़े जी बिल्कुल, और जल्दी से हमारे पास पहुंचे ताकि हम उनको लाइव कॉलर आ गए हमारे साथ, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल है साहिल भाई और मुफ्ती साहिब से। अच्छा जी जी फरमाइए। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई बोलें आप। मेरा सवाल है साहिल भाई और मुफ्ती साहिब से कि जब हजरत हाजरा और हजरत सारा थी, दोनों इकट्ठी रहती, तो हजरत सारा प्रेग्नेंट हुई थी, तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत हाजरा को अपने घर से निकाल दिया था। उन्हें बोला था कि आप बैरल लैंड मक्का में चला जाएं। हमें बचपन से यही बताया गया कि वो बहुत छोटी उम्र के थे, वो आइडिया रखते थे, लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 14 साल बड़ी है, तो उससे तो पता चलता है कि उन्होंने मिलकर उनके साथ खाना काबा बनाया। अभी इसमें रिवायतें कौन सी सच्ची है, हमारी सच्ची है या यहूदियों की सच्ची है? ये ढाई करते। बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल साहब। जी जी साहिल साहब आप सुन सकते हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है, तो फिर उनसे लेते हैं इस सवाल का जवाब। साहिर साहब और अभी बुटर साहब ने एक बात की, तो वो बात जाती है एक्सट्रीमिज़म की तरफ। मैंने दुनिया भर में ना तो कोई ऐसा मुल्क देखा है, ना ऐसा कोई माशरा देखा है, ना ऐसा कोई घर देखा है जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म हो, इंतहा पसंदी हो और वहाँ पर अमन और सुकून हो। ये हो ही नहीं सकता। जहाँ पर इंतहा पसंदी जिस घर में होती है वहाँ से खुशियाँ रूठ जाती हैं। तो जहाँ मियाना रवि होती है, बातचीत का साहिल साहब इज बैक। जी 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 साहिल साहब, आपने सवाल सुना है? सवाल से पहले मुझे वो वजीफा बता रहे थे आप, ट्रैफिक में फंसने वाला, वो क्या है? जी वो ये है कि आपने 7 बार या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो। जी जी के पीछे क्या साइंस है सर, इस वजीफे के पीछे बताइए जी? क्या साइंस? इसके पीछे साइंस इसका लफ्जी मतलब है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि इसको सिर्फ इसी मकसद के लिए पढ़ें क्योंकि इसका मकसद है मौत आना। तो ट्रैफिक जैम है, तो उसका मतलब है कि इस जो ट्रैफिक जैम आई हुई है इसको मौत आए, रास्ता खुले। तो ये मैंने हज़ारों नहीं लाखों दफ़ा पढ़ा और लोगों को बताया और ये 100% कामयाब हुआ। आपको तो पता ही है। आप यहाँ पे या पता क्यों नहीं करते, ट्रैफिक खुल जाए, आप लोगों को मरवा क्यों रहे हैं? या पता आपका जवाब मुझे पसंद आया, आई डू अप्रिशिएट इट। नहीं तो आपने सड़क के ऊपर मौत के उस लफ्ज को, अल्लाह ताला की उस सिफत को बुलवाया जहाँ पे वैसे ही इंसान अल्लाह ताला के उस रहम के अंसर को मांगना चाहिए, रादर कि या अल्लाह यहाँ पे मौत आ ही जाए। तो ट्रैफिक में तो वैसे भी आपको पता दुआ का कलमा होना चाहिए, या पता कि क्यों ना वजीफा सिखाया जाए लोगों को। ठीक है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के किसी नाम या किसी आयत को आजमूदा नहीं कहा जा सकता, उसको आजमाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इसको मैंने तो आपने लाख दफा आपने कहा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि या फताह ट्राई करें जरा, मेरा मशवरा है कि उससे सब चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, मकसद तो कॉलर है जी हमारे साथ इस वक्त। एक अस्सलाम वालेकुम। जो पहला कॉलर था उसका सवाल पहले हम इनके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हजरत हाजरा के हवाले से कोई सवाल किया था, वो दोबारा आते हैं, दोबारा कर लें भाईजान आपका कॉल, ताकि साथ साहिल साहब को क्लियर हो जाए। और सवाल जो है चूँकि आपका कुछ तारीख़ी हवालों से भी है और उसी अच्छा साहिल साहब, कल आपने कहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद, मेरा ख्याल है साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ हदीस थी जो आपने कहा था कि आज उस सिलसिले को शुरू करेंगे। अगर आपके जहन में ये दोनों चीज़ें हैं तो यहीं से क्या हम करें फिर उसको आगाज़? सर वो असल में ना पहली बात तो ये कि फ़ोन पे तो किसी को समझ नहीं आनी कि वो पॉइंट क्या है। और मैं कह रहा था किस्तवार जो है ना, इसका पूरा एक छोटा सा सीरियल 5 किस्तों का मैं कर दूंगा, 2-2 घंटे का, 4 से 6 बजे इंशाल्लाह, 4 to 6। मगर मैंने कल अब्दुल्ला बिन अब्बास का बताया था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब जो है ना, इन सहाबा किराम ने जिस तरीके से
حدیثیں رقم کروائی ہیں اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر صحابہ کا پرسپیکٹو لینا بہت ضروری ہے. یہ اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ پرسپیکٹو دوں گا ہی تو پتہ چلے گا کہ آج کا اس وقت کا جو کرنٹ جو پرسپیکٹو آف اسلام ہے قرآن کو دیکھنے کا اور اس سارے معاملے کو دیکھنے کا، وہ تو بیسک کوشچن ہی نہیں آنسر کرتا. بیسک کوشچن میں کل سحری پہ آج صبح سحری کے بعد پہلے ہماری ایک دو مفتیان کے ساتھ ہماری سحری تھی، علماء کرام نام لیے بغیر ہی بتا سکتا ہوں بیکاز ویری ویری فیمس پیپل. اور جب میں نے ان سے بھی وہی سوال کیا جو کل میں آپ کے پروگرام میں بھی عوام سے کر رہا تھا، تو ان کو تو اس آیت کا اچنبھا کی بات لگتی نہیں ہے کہ سامری نے جبرائیل امین کے پیروں سے اڑتی ہوئی ڈسٹ اٹھا لی. اب یہ قرآن کی آیت ہے. کل آپ کے پاس بھی پروگرام میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کے جبرائیل کے گھوڑے کے اوپر ڈسٹ لگی تھی، تو قرآن کی آیت کو تو نہیں انڈرمائن کر سکتے ہم. اللہ نے کہہ دیا ہے تو اللہ نے کہہ دیا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس آیت کو سمجھنا بہت دور کی بات، اس بارے میں تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دور کا لینڈسکیپ کیا تھا، اس وقت کے لوگ کس طریقے سے ان معاملات کا مشاہدہ کر رہے تھے. چھوڑیں کہ انہوں نے سامری نے کیا 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 نہیں کیا. یہ تو پوچھنے والا سوال تھا کہ کیا سامری یا بنی اسرائیل کے سامنے جبرائیل ایسے انسان کی شکل میں آتے ہوتے تھے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے میں، یا فرشتے کے روپ میں ہی آتے تھے؟ تو کیا سب کو نظر آتے تھے؟ اور اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر تو ایکویشن ہی بدل جاتی ہے، پھر تو سب کچھ پیراڈائم ہی بدل جاتا ہے. مگر ہمیں اس پیراڈائم پہ اسلام نہیں سکھایا گیا. ہمیں پیراڈائم یہی سکھایا گیا کہ نہیں، جنرل معاملات نارمل ہی تھے. جبرائیل اپنے روپ میں فرشتہ کے روپ میں نہیں، انسانوں کے روپ میں ہی ہوں گے. تب بھی ان کے پیروں کی ڈسٹ سامری نے پکڑی، مگر پھر سامری کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جبرائیل ہیں؟ یہ بیسک کوسچن ہے جس سے ہماری ساری کی ساری ٹپالوجی چینج ہوتی ہے. اور یہ میری شکایت ہے تمام تر علماء کرام سے کہ آپ اتنی بیسکس کو کور نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہودی فتح نہیں ہو رہا. یہودی یہ تمام تر چیزوں کے اوپر پورا کا پورا علم رکھتا ہے، نہ صرف علم رکھتا ہے بلکہ فارمولیٹ کرتا ہے. اس فارمولیشن کو قبالہ بولتے ہیں. اور وہ اتنی ڈیٹیل میں جاتا ہے اور بہت اینگل رکھتا ہے اس بات کا کہ کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے جو کہ ہمیں شاید کام آ سکے ہماری بڑی کوشچن کو بنانے یا سالو کرنے میں. مسلمانوں نے تو وہ علم ہی چھوڑ دیا، اس بارے میں ذکر ہی چھوڑ دیا. یہ والی آیت کیوں نہیں سب سے بڑی انٹرسٹنگ آیت ہمارے لیے کہ بھائی سامری نے جبرائیل امین کے پیروں کی ڈسٹ پکڑ کے اس بچڑے میں ڈال دی تھی. وہ کیا تھا نہیں کیا تھا، بچڑا زندہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، دو بعد کی باتیں. پوائنٹ نمبر 1 تو یہ تھا کہ سامری کو جبرائیل کیسے نظر آتے ہیں، اور اس قوم کی کیا ہر بندے کو نظر آتے تھے؟ کیا فرشتوں کا کوئی اور انتظام تھا اس وقت، یا انسانوں کا کوئی اور انتظام تھا؟ یہ سارے معاملات قرآن پاک میں بھرے پڑے ہیں. مگر ہمارے مسلمان بچوں کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ مسلمان بچوں کی امی اور ابو نے عربی نہیں سکھانی، اور جو کہ عربی نہیں سکھانی تو وہ پتہ نہیں چلے گا. اور جن کو عربی سیکھنے کی یا ٹرانسلیشن پڑھنے کی بھی ایٹ لیسٹ سینس ہو، ان کو اس پیراڈائم میں نہیں انٹر کیا نا، تھاٹ کے پیراڈائم میں کہ اس اینگل پہ سوچو. تو یہ مسائل ہیں جو کہ آپ کو ڈیل کرنے پڑیں گے، مسلمانوں کو ڈیل کرنے پڑیں گے. تب کہیں جا کے ایک بڑے کینوس کے اوپر آپ مقابلے میں انٹر ہوں گے جو تورات کا انہوں نے قرآن سے مقابلہ کیا ہوا ہے. تو اٹس اے ویری بگ پرابلم ٹو سالو. ایکچولی اٹ از دی بگیسٹ پرابلم ٹو سالو فار آل مسلم. آئی ہوپ کہ میں مطلب سمجھا سکا ہوں، اس سینسٹیوٹی کا اندازہ لگوا سکا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں ہمیں اس کو ایک باقاعدہ طور پر پھر تو ایک ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے نا جی، ریسرچ کا ایک خاص شعبہ ہونا چاہیے ملک بھر میں تمام. ایسے حافظ صاحب ریسرچرز ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس، اور ینگ بلڈ، اولڈ پیپل، ویمن، مین، آل، مگر بکھرے پڑے. آپ کے چینل کے توسط سے یہ میری ندا ہے سب کے لیے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. یہ ایسے آپ کو میں عجیب سی بات بتاتا ہوں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بائبل کا اسکالر مسلمان تھا، بائبل کا اسکالر تھا، وہ پچھلے سال فوت ہوئے امریکہ میں، اور باقاعدہ سوگ منایا گیا اور ماتم کیا گیا کرسچن کمیونٹی میں کہ اتنا بڑا اسکالر تھا. یہ تھا وہ مسلمان ہی، مگر ہم لوگوں نے قدر ہی نہیں کرنی ہوتی. ہم لوگ اس چیز کو اسٹیبلش ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر اس کا راستہ کیا ہے آگے نکلنے کا نا؟
راستہ یہی ہے، ریسرچ کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا. آپ ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنے کی نظام لگائیں اور دیکھیں کیسے کیسا ٹیلنٹ آتا ہے. مسلمانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، مگر وہ اینگل تو پکڑے نا پہلے. اگر ایک بندہ یہی نہ بتائے کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے اور سینڈوچ کر کے نکل جائے کہ نہیں جی اس بارے میں تو سوچنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو افلا یعقلون، اور ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے نہیں میں نے تو اس بارے میں سوچنا نہیں ہے، تو برکت کے لیے پکڑا ہوا قرآن. تو پھر تو یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے سر، پھر تو یہ مسلمانوں کی سازش لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے تو پھر یہ پیغام جا رہا ہے نا ساحل صاحب، رمضان کا سما سے پوری دنیا کو جا رہا ہے. جی ہاں بالکل سر. میرے پلیٹ فارم کا نام IMS ہے، اسلامک میسیجنگ سسٹم. اٹس اے فری پلیٹ فارم. تمام مسلمانوں کو دعوت ہے اور الحمدللہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. مگر جتنا زیادہ پروپیگیٹ کریں، دس از ناٹ اے بزنس پلیٹ فارم، یہ اسلام کا پلیٹ فارم ہے. اسلامک میسیجنگ سسٹم IMS islamicmessaging.com. ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے لڑکیاں بزرگان، جنہوں نے کام کیا اور جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہماری ایک بڑی لائبریری کریٹ ہو سکے، انسانوں کی لائبریری، کہ ہم ایکسیس میں لے کے آئیں، ہمارے بچوں کو وہ والا پرسپیکٹو ملے اگلے 100 سال کے. یہ اس کو 100 ایئر پلان بولتے ہیں ہم، کہ اگلے 100 سال میں وہ والے مقابلے میں آؤ جس مقابلے میں صحابہ نے دنیا کو ہرایا تھا، اور ہم اسی مقابلے میں یہودیوں اور غیر مسلموں سے ہار رہے ہیں، بیکاز ہم نے اسلام کو دیکھنے کا اینگل ہی بدل دیا. مطلب ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیں نا، بیسکس کی بات میں نے آپ سے کی ہے، بیسکس کی. میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں، آپ مجھے ذرا اس کا اینگل بتاتا ہوں میں آپ کو. سورہ کہف میں ذوالقرنین کی جرنی کا آپ کو جب پتا ہوگا کہ ذوالقرنین کی جرنی ہوئی ہے. پہلا سفر وہ گیا ہے مغرب کی طرف، دوسرا سفر وہ گیا ہے مشرق کی طرف. ٹھیک ہے، میں کوئی بھی مکسنگ ایک مشرق اور ایک مغرب ہے. آپ اگر وہ آیت پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس اینگل سے ایک امام نووی نے کہا تھا، امام نووی رحمہ اللہ نے، کہ جو سورہ کہف کے اوپر غور کرے گا کہ اللہ نے الفاظ کا چناؤ کیا کیا ہے تو اس کو وہ چابیاں مل جائیں گی جو دجال سے بچائیں گی. ٹھیک ہے، سوچیں یہ جنریشن کس اینگل سے قرآن کو دیکھتی تھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے سورہ کہف اس طریقے سے پڑھی جس طریقے سے نازل ہوئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو دجال سے بچا لیا. اب اس حدیث کا کوئی مطلب تو بتائیں مجھے، آپ مجھے بتائیں آپ کو آج تک ملا ہے جس کو اس حدیث کا مطلب آتا ہو کہ جس طریقے سے نازل ہوئی تھی. اور یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. میں آپ کو سورہ کہف کی وہ آیت، ایک آیت کیا کافی ساری آیات بتاؤں، آپ کو پتہ چلے گا جب تک اینگل نہیں بدلے گا، کنونشنل اینگل نہیں بدلیں گے، تب تک آپ قرآن پاک کی اس روح کو نہیں پکڑ سکتے جس طریقے سے صحابہ نے پکڑ لی تھی. نبی اسلام نے ٹرین کیا تھا صحابہ کو اس اینگل سے دیکھنا ہے. اور ہم یہ دیکھنے کے نہیں، چونکہ میرے سند میں یہ والا ترجمہ آ گیا، یہ تفسیر آ گئی ہے تو میں اس سے نہیں ہٹوں گا. ایسے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا. معاملہ حل تبھی ہوگا جب ہمارے پاس پروف ہوگا کہ نبی السلام نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب کو، سعد بن معاذ کو، ابو ذر غفاری کو، ابو الرحمن بن عوف کو کس طریقے سے کس اینگل سے دکھایا ہے. اور ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں. مسلمان لڑکے اور لڑکیوں غور سے سنو، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی قرآن پاک کی تفسیر اپنے ہاتھ سے قلم نہیں کی. علی بن ابی طالب جیسا عالم دنیا میں موجود ہے مگر قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا. عبداللہ بن عباس جیسا عالم موجود ہے، قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا. سوچے ذرا. عمر خطاب جیسا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ 8 سال میں تفسیر سکھائی ہے. نبی علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق 8 سال میں، مگر ابو بکر صدیق نے تفسیر قرآن نہیں کی. آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ہر انسان سے بات کرنے کی کتاب تھی. اگر کوئی بھی صحابی انٹرونشن کرتا تو اس کے بعد ہم نے اس تفسیر کو قرآن پاک کے اوپر ثابت کر دینا تھا. ان کو پتہ تھا اس بات کا، مگر ہم نہیں کر رہے. ہم اپنے مولوی صاحب کو، اپنے عالم کی سند کو سمجھتے نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تفسیر کو سمجھتے اللہ کا یہی مطلب ہے بس. تو یہ سوال ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے کہ صحابہ نے کیوں نہیں کی تفسیر قرآن کی؟ ان سے زیادہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا قرآن کا. کیا یہ احسان نہ ہوتا کہ علی بن ابی طالب خود تفسیر کرتے؟ جی نہیں، یہ احسان نہ ہوتا. اس سے ہوتا یہ کہ پوری امت نے علی بن ابی طالب کی تفسیر پہ لگ جانا تھا اور قرآن چھوڑ دینا تھا. ایک کالر علی بن ابی طالب کو پتہ تھا کہ قرآن کا قاری خود قرآن اپنے ہر قاری کو وہ مطلب دیتا ہے جو اس کی لائف کے، اس کی زندگی کے اندر سے اس نے علم حاصل کیے ہوتے ہیں. ان ٹرانسلیشنز کو مینیفیسٹ کرتا ہے، کیپچولائز کرتا ہے، اس کو انہیرٹ کرتا ہے لٹرلی. یہ ہر انسان کے لیے قرآن پاک ایسا کلام کرتا ہے جس جو بھی علم حاصل کیا ہو اس کو اس راہ سے لے کے جاتا ہے اللہ کی طرف. یہ صحابہ کو پتہ تھا اس بات کا.
ورنہ سب سے پہلا سوال امت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام آپ تو نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سیکھے ہوئے ہیں, آپ نے کیوں نہیں قرآن پاک کی تفسیر لکھی؟ اب دوسرا سوال جو میں علماء کرام سے کرتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے نہیں لکھی, آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے اوپر کیا تحقیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے. مجھے علماء کرام نے کہا جی ہاں قرآن پاک پہ تحقیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب کوئی اور تحقیق نہیں کرے گا. مجھے خود علماء کرام نے کہا اس بات, اور ایسے ایسے جید نام ہے ان کے اس وقت کے, اور میں حیران ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ بات کہہ کیسے دی کہ قرآن پاک اب تحقیق پہ نہیں آ, جو میرے مفتی صاحب نے کر دی تحقیق, جو سلف صالحین نے کر دیا, اب اور تحقیق نہیں ہوگی اس کے اوپر. یہ کون سا فلسفہ ہے جو اسلام میں پروپیگیٹ ہو رہا ہے؟ ایک کالر لے لیتے ہیں, ایک کالر لیتے ہیں ساحل صاحب, ایک کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن ساحل ندیم صاحب سے ہے کہ پہلے یہ بتائیے گا کہ ریڈ ہائفر کی کیا حقیقت ہے, اور اس میں قرآن و حدیث میں کیا اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن ہمیں ملی ہے, اور اگر ملی ہے تو پھر ہمارا نیکسٹ موو کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر فار ایگزامپل یہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ ٹیمپل بنا دیں گے, مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے, اور اس کے بعد ابھی جو ہمارا نہ مولوی تیار ہے نہ مدرسہ تیار ہے. ریڈ ہائفر کی حقیقت کیا ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں بھائی, اور اگر جو ٹیمپل بنا دیتے ہیں تو پھر ہمارا اس کا کیا لائن آف ایکشن کیا ہے, کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کل کی ویڈیو میں جتنا میں ایک ایسے بندے کو جس کو پہلی دفعہ خبر ملی ہو ریڈ ہائفر کی, اس کو تو اتنی اطلاع میں نے کل کی پروگرام میں دے دی ہے کہ اس کے بیسکس کلیئر ہو جائیں. بیسکس میں نے آپ سے کہا نا لمبی پروگرام اور سیریز کرنی پڑے گی بیٹا. اصلی سوال یہ ہے جس نے فون کیا ہے کہ آپ کو یہ یوٹیوب سے یہ جو ہفتہ پہلے ریڈ ہائفر کی فلائٹ اڑی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں پتا تھا ریڈ ہائفر کا؟ سوال نمبر ایک تو یہ ہے, یوٹیوب نہیں بتائے گی, مولویوں کے اوپر نام نہ لگائیں, ہم نے خود بھی کوتاہی کی ہوئی ہے. تو مولویوں نے تو کبھی بھی نہیں بتانا کہ ریڈ ہائفر کیا تو یلو ہائفر کیا ہے. سورہ بقرہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت, اور آپ کہہ رہے قرآن میں کس طرح ان کا بچڑا, قرآن کی سب سے بڑی سورت ان کے بچڑے کے نام پہ ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو میں پروگرام کرتا ہوں اس کے اوپر حافظ صاحب, انشاءاللہ لمبا پروگرام کرتے ہیں. ادروائز کوئی اور انتظام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اویئرنیس کی ایک الگ سے سیریز کرنے کا. میری خواہش یہی ہے کہ رمضان میں ہی دو گھنٹے کر کے 5 دنوں کے اندر یہ پورا پروگرام کر لیں. مگر ظاہر ہے یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے مطلب لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے. اس کے لیے تھوڑا سا ہسٹری کا جاننا, اسلام کا جاننا, یہود کو جاننا, سیرہ کا جاننا بہت ضروری ہے. سیرہ میں یہودیوں کی ہسٹری, جس طریقے سے یہودیوں نے جو امپیکٹ رکھا ہے ہماری اسلامک ہسٹری میں, وہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ میں ظاہر ہے 1-2 گھنٹے کے پروگرام میں ساری ہسٹری تو نہیں ہم کور کر سکتے 5 دنوں کے اندر. تو میں انہی لوگوں کے لیے کر سکوں گا جن کی تھوڑی سی بیسکس تو کلیئر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہاں میں ایسی ٹرمینالوجی بولوں گا تو کوئی مطلب ان کو پہلے سے ٹرمینالوجی کا مطلب پتا ہوگا, جو کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ وقت بچا لیں گے میرا بھی اس پروگرام کرنے میں اور لوگوں کا بھی اس پروگرام کو سمجھنے میں. ایک کالر لے لیتے ہیں. اور آپ نے یا فتاح میرا خیال ابھی تک پڑھا نہیں ہے. یا امید تو تھا میں نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے اور آپ کے جو ویورز ہیں وہ انتظار کریں کہ آپ اسٹوڈیو میں کب آئیں گے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں محترمہ؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے. السلام علیکم. جی سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. کون محترمہ ہے, کہاں سے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں مینیفیسٹیشن الاؤ ہے, اینڈ اگر مطلب سائیکالوجی کیا ہے مینیفیسٹیشن کے اسلام میں, اور اگر الاؤ ہے ٹو دی لیول تو ہم لوگ بیٹھ کے مینیفیسٹ کیوں نہیں کرتے رہتے کہ خلافت کا سسٹم آئے گا اور مینیفیسٹ کرتے رہیں, کیونکہ آج کل جو بھی ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں جو بکس وغیرہ پڑھ رہے ہیں ان میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں مینیفیسٹیشن کا ایلوژن کا ضرور ذکر ہے, اینڈ اس سے کہتے کی بھی روٹس جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسلام میں مینیفیسٹیشن الاؤ ہے کہ نہیں؟ جی ساحل صاحب. جی اور سر ان کی لائن پہ ہیں, وہ لائن پہ ہی ہیں. آپ سن رہی ہیں یا لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ ڈراپ ہو گئی ہے ساحل صاحب. تو پھر تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ لفظ غلط بول رہی ہیں, اس کا مطلب کچھ اور ہے, وہ بولنا کچھ اور چاہ رہی ہے. مینیفیسٹیشن
کا مطلب ہوتا ہے ظہور ہو جانا، ظاہر ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. وہ کچھ اور بولنا چاہ رہی تھی مگر ان کو لفظ، ان کو کسی نے اس کا لفظ انگریزی میں مینیفیسٹیشن بتا دیا، تو وہ اگر اردو میں بتاتی تو میں سمجھ جاتا وہ کس کو کہہ رہی ہے اسلام میں علاوہ، ٹھیک ہے. ابھر کے آنا، مینیفیسٹیشن. ٹو مینیفیسٹ مینز to culminate the whole process through an apparent view. تو یہ اس کا اسلام میں علاوہ ہونے سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. وہ کیا پتا وہ میڈیٹیشن کہہ رہی ہوں، کیا پتا وہ کیا کہہ رہی ہوں. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی تھی، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. وہی نا، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی مینیفیسٹیشن ہزار چیزوں کی ہوتی ہے، مگر مینیفیسٹیشن کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا نا. گزارش ہوگی کہ محترمہ دوبارہ کال کریں اور کویسچن کو ذرا ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز بتا دیں. آگے رکھتے اگلے کوسچن لے لیں. اچھا جی، ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی میرے خیال سے. ڈراپ ہو گئی. اچھا صاحب، جو جیسے ابھی ساحل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں بنیادی طور پر جو ہماری کامیابی ہے وہ تو قرآن سے ہے، اور اگر ہم طرز حکومت کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ پاکستان کا قرآن و سنت کے تابع ہے، تو قرآن و سنت کا آئین بنانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے، بالکل ہے. کیا پارلیمنٹ اس میں نظر آتی ہے آپ کو کہ بنیادی ذمہ داری ہے؟ میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوا ہوں، تو خرابی جیسے ساحل بھائی نے بات کی ہے، شروع وہاں سے ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. بہت سارے انسان کے بنیادی مسئلے جو ہے نا وہ شاید حل ہو جائے اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. تفسیر حدیث تو بہت بات کی بات ہے. اب جو کوئی بھی ایک مسئلہ، مطلب قرآن ایک ایسا مفصل قسم کا سبجیکٹ ہے. اسلام، میں اکثر کہتا ہوں، پہلے عدم برداشت کی آپ نے بات کی، اسلام کہتا ہے نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، میانہ روی، مساوات، ٹھیک ہے. اب اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کے جو ٹیچنگز ہیں نا وہ 1400 سال پہلے کے لیے بڑی بحث تھی. قرآن کی ہر آیت کے اندر ایک پوری فلسفی ہے، ایک ریشنل ہے. جب تک ہم اس ریشنل کا مقصد نہیں دیکھیں گے، لائک ویز ہمارے پاس، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 4 شادیوں کا کنسیپٹ ہے، تو دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اس ٹائم جو وومن پاپولیشن تھی، اسلام منارٹی میں تھا، تو کیا وہ وومن پاپولیشن اتنی ہی تھی جتنی آج 52% ہو چکی ہے، یا پہلے کم تھی؟ آج میل کم ہے، عورتیں 52 پہ چلی گئی ہیں، جو لوگ میل ہیں وہ 48 پہ آ گئے ہیں. ریشنل دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کی انالوجی ڈرا کرنی پڑتی ہے. ایسے اور بھی بڑے معاملات ہیں. میں ایک 2013 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک ہماری چھوٹی بیٹی ایک وکٹم ہوئی تھی، زینب، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اس میں جو ویڈیو ایویڈنس تھا نا، اس کی ایڈمیزیبلٹی کے اوپر ایک بات ہوئی تھی. 2 دن کی ایک کانفرنس تھی، اسلام آباد کے اندر ہوئی تھی. تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ سارے اس میں اکٹھے بیٹھے تھے، کیونکہ لا اور ہے نا، لا ویسٹرن سائڈ سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہمارا تو ساتھ مسلم لا ایک چھوٹا سا سبجیکٹ ہے، یا MFLO 1960 میں ہم نے دیا ہوا ہے. تو اس میں جو ویڈیو ایویڈنس کی ایڈمیزیبلٹی تھی اس کی بات ہوئی تھی، مگر انفارچونیٹلی وہ جو کانفرنس تھی وہ اعلامیہ دیے بغیر ہی موخر ہو گئی تھی. تو بڑا زیادہ رول ہے پارلیمنٹ کا، ادھر رولز ریگولیشنز بن سکتے ہیں، مگر پارلیمنٹ سے بھی بڑھ کے سب سے بڑا سوسائٹی کا رول اگین آ جاتا ہے. سوسائٹی کا، سوسائٹی کو لیڈ کون کرے گا ساحل صاحب؟ یہ جو معاشرہ ہے اس کی اگر قیادت کرنی ہے کسی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو یہ بغیر کسی قیادت کے اپنی اپنی جگہ پر ادھر ادھر سر ٹکرا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے کہ کس طرف سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ٹھیک ہے، ساحل صاحب اسٹوڈیو پہنچ آ رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں سب سے بنیادی ذمہ داری پھر کوئی کون کرے گا قیادت؟ دیکھیے، اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا امام غزالی صاحب نے امام کا کیا ہے، پلاٹو جو ہے، مطلب آپ اگر پاسٹ کو دیکھیں نا تو نیشنز کو لیڈ کرنے والوں کے، ہمارا بینگ اسلامک پرسن، ہمارا کنسیپٹ ہو رہا ہے، ان کا بھی امام کی طرح ہی ہے، جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو رولر ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن تو اسی کے تھرو ہوتی ہے، تو سب سے بڑا کردار بھی اسی کا ہوتا ہے. جو ایک حکم اوپر سے، حکم جس کو کہتے ہیں، حکم آتا ہے اور پھر وہ نیچے پینیٹریٹ ہو کے پبلک تک جاتا ہے، تو وہ کرنا پڑتا ہے. وہ امام کی بیسیکلی ذمہ داری ہے، کیونکہ سب سے پہلا ماں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے میرے خیال سے. انسان جو بھی سیکھتا ہے، انسٹیٹیوشنز بڑے میٹر کرتے ہیں، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ماں ہے.
مائیں اگر اپنے بچوں کو شروع سے ہی چیزیں اس طرح سے بتانے لگ پڑیں، سکھانے لگ پڑیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی زبان زد عام چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی کال نہیں اٹینڈ کرنی اور آپ کے بچے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کال آ جاتی ہے تو اٹھا کے کہتے بیٹا کہہ دو یہاں پہ نہیں ہے. یہ سوشل جو ٹریننگ ہے نا یہی ہماری غلط ہو رہی ہے. مطلب سوشل ٹریننگ مطلب ہماری آپ بنیادیں ہی ہلی پڑی ہیں. جی بنیادیں ہیں ہی نہیں، ہلی پڑی ہوئی تو ایک اور چیز ہو جاتی ہے نا. مجھے ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات کر لیں کتنے لوگ ہم قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں. چیزیں سوچنے والی ہیں. ہم پہلے جب تک، میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں صحیح کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. تو آگے جنریشن پہ ہم سے کیا سیکھے گی؟ بالکل اگلی جنریشن کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. کوئی nobody is even thinking about them. ہر کوئی آج پاس میں لے رہا ہے. پاس کو ہم پڑھتے ہیں مگر فیوچر کا اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ جو اس طرح سے ذکر ہوا ابھی ایک کہ چونکہ یہ عمومی رویے ہیں ہمارے، فون آیا بچہ گھر میں آیا اور آپ نے فون نہیں سننا ہے، تو آپ میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو انکار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو اخلاقی جرت بھی نہیں اتنی کہ آپ فون اٹھا کے یہ کہہ سکیں یار میں ابھی تمہارا کام نہیں کر سکتا یا میں ابھی. حالانکہ یہ اس وقت بہترین موقع ہے اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنے کا. اسے کہو کہ بھئی وہ بیزی ہیں یا وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال بیک کریں گے تو اس کا بہترین نتیجہ سامنے آ جائے گا. حقائق بھی سامنے آئے گا، سچ بھی سامنے آئے گا اور عزت بھی ملے گی. اور دیکھنے والا، سننے والا سب کچھ کہیں گے کہ یار اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور تھوڑی دیر پہلے بھٹر صاحب نے بات کی کہ ماں ایک بہترین درس گاہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اچھا تو نہیں لگتا کہ اپنی مثال بار بار دوں. ہماری والدہ محترمہ جب اسکول جاتے تھے، والد صاحب سائیکل پہ اسکول پہ لے کے جاتے تھے، تو اس سے پہلے وہ مجھے مفلر کان پہ لپیٹ کر تاکہ سردی سے بچا جائے، تو وہ مسجد تک چھوڑ کر جاتے تھے کہ بھئی چلو بھئی نماز تو ہو چکی ہوئی ہے، اب آپ یہاں پہ امام صاحب سے قرآن پاک کو پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں. اور تفسیر کا شوق مجھے اس وقت کا پڑا ہوا ہے. اور میں کرسچن اسکول میں پڑھا تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تفسیر قرآن پاک چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دینیات بولتے تھے، اب تو اسلامیات کا لفظ بولا جاتا ہے. تو دینیات کے ٹیچر سے ریکمینڈ کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی منگوا تو دیتے ہیں، کس کی منگوا کے دیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابن کثیر. لیکن اس وقت ہمیں گھر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم صرف لائبریری میں پڑھ سکتے تھے. تو یہ اس وقت سے شوق پڑا. تو یہ ماں جو ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے. میرا خیال ہے کم از کم 3، میں کوئی مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا، میں صرف اتنے بتا کہ 3 صورتیں میں نے ان کی گود سے سیکھی. میں نہیں کہتا کہ میں نے پورا قرآن پاک ان کی گود سے سیکھا، لیکن چند ایک بڑی اچھی عادتیں جو آج تک میری زندگی میں ہیں، اور جو چند ایک سورہ مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ وہ ہمیں سنایا کرتی، ہم سنتے اور پھر آج ہمارے کام آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہمارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ساتھ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں آپ سے ملاقات رہے گی، بات چیت رہے گی. اور انشاءاللہ آپ کی روحانی ٹپس جو آپ نے دی اس کا بہت بہت شکریہ. پارلیمنٹ میں آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک جو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چینج تو ضرور آئے گا کریٹو آئیڈیاز کے ذریعے جو آپ نے یہاں پہ بھی شیئر کیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جی ساحل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے رمضان کا سماع میں افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ ٹریفک میں پھنس گئے تو آپ نے ان کی روحانی ٹپ استعمال کی. سر یا فتح تک ٹھیک ہے، ابھی تو سڑک کے اوپر ڈینجرس وظیفہ بتا دیا. بالکل بالکل خطرناک وظیفہ تھا جی، رسکی تھا. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جی فرمائیے. جناب محمد زاہد چوہان بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے فرمائیے چوہان صاحب. مجھے ساحل ادیم صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی. ہیلو. جی جی سن رہے ہیں، بتائیے بھائی جان. جی فرمائیے. جی سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی بجا آوری لانے کے بعد ہی ہم لوگ سرخرو ہو سکتے ہیں. اب جب ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کامیابی ہے، ساری دنیا پر حکمرانی کا ملکہ رکھتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کافروں کے نظام تعلیم جو گلی گلی محلے محلے اسکول و کالج کی صورت میں اس کا جال بچھا دیا گیا ہے اور اس کو ترقی سمجھ کر ہماری نسلیں جو ہیں
وہ دن رات ان اداروں میں جا رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, اور ایک نئی سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے. مدر ڈے, فادر ڈے, ٹیچر ڈے, روز ڈے, ویلنٹائن ڈے, پتہ نہیں کیا کچھ آج ہمارے ملک میں ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم رحمت العالمین کی اچھی تعلیم ہے, ہم اس کو چھوڑ کے پھر دوسروں کی تعلیم کو کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جی ساحل صاحب. یہ جو مختلف ایام منائے جاتے ہیں یا پھر جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا خرابی ہے, اور یہ جو نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ایام ہیں یہ کہیں اور سے لیے ہوئے ہیں؟ اس کے 3 بڑے اور کافی سارے چھوٹے, ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ, ایک ریسرچ کے ڈاکیومنٹریز ایکچولی بنائی ہوئی میں نے. آپ اس کام پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں, اتنی لمبی بات ہے. اس کی بیسک مسئلہ فلسفے کا ہے, تعلیمی نظام کا فلسفہ جو ہے نا, دا فلاسفی بیہائنڈ ایجوکیشن, وہ پوری طریقے سے اسلام اس کو سپورٹ کہیں سے اور انڈورس نہیں کرتا. اس کی سائنٹیفک فلاز سب سے زیادہ ہیں. دا کیمسٹری بیہائنڈ, کیمسٹری کا مطلب ہے اس میکینزم کو جس طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے. کریکلم جس وجہ سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ وجہ غلط ہے. جس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ طریقہ آرگینک نہیں ہے. بچے کو جس عمر میں ڈالا جاتا ہے وہ عمر کا بیریئر آف انٹری غلط ہے. جن سبجیکٹس کو سیکوینس کیا گیا وہ بھی غلط ہے. تو اس کے اوپر بہت کام ہے کافی سارے لوگوں کا, صرف میرا نہیں. مگر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں پہ غلطی ہے. اب جو بھائی صاحب نے کہا نا کہ ہمیں سیرہ کے تھرو یا نبی علیہ السلام کے تھرو سکھائیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے, تو وہ ضرور اس میں وہی ہے. مگر آئی تھنک بوائز آف یور ایج شوڈ بی آرگیوئنگ فار سیرہ بائی ایویڈنس. آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں میں نے کس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے, ضرور سیکھیں. مگر آپ کے جنرل ٹرمینالوجی نہیں ہونی چاہیے کہ سیرہ کے تھرو سکھائیں. کسی نے پوچھ لیا نا ہاں سیرہ میں تعلیم کیسے سکھائی تھی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سو پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کن اسٹیجز سے گزارا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارا یہ جو سسٹم ہے جسم کا, اس سسٹم کے اوپر ایجوکیشن سسٹم فٹ کرنا تھا. ہم نے کسی کے 2 نمبر ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اللہ کا ہی والا سسٹم فٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی, اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں بار بار. اس لیے 5% آف آل پیپل ان دس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میک اٹ ٹو دا ڈیزائرڈ آؤٹ کمز آف دا ایجوکیشن سسٹم. جو ایجوکیشن سسٹم جو آؤٹ پٹس مانگ رہا ہے وہ اپنے ہی اسٹوڈنٹ کا 5% بھی اچیو نہیں کروا سک رہا. باقی کے سارے لوگ تو بس کسی طریقے سے سسٹم کے پسماندگان ہیں, نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اسکول سے کالج سے کہ کسی طریقے سے یہ پرچے کلیئر ہو جائیں, یہ ڈگری مل جائے, اللہ حافظ بس. ادروائز دس سسٹم ڈڈ ناٹ گیو اس اینی تھنگ. اور یہ جو مختلف ایام کا ذکر انہوں نے کیا ہے جس کو ہم بڑے فادر ڈے, یہ ڈے وہ ڈے, جی ہاں جو انگریزوں کی ایک جو انگریزوں کے نہ ہوتے تو چائنیز کیلنڈر کے اوپر ہوتے, اس کے تو 121 دن ہیں. چھٹی نہیں ہوتی ہر جگہ ہر دن کی, مگر دن ایسے ہی ہیں, ہر 4 سال بعد نئے دن آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں. ان میں حرج ہے منانے میں؟ نہیں, اگر چھٹی کرنی ہے چھٹی کے بہانے چاہیے تو پاکستان آئیں. تو ہم دنیا سے میری اپیل ہے جو چھٹی کرنا چاہتے ہیں سست لوگ پاکستان آ جائیں. ہم 50+ گیزٹڈ ہالیڈیز منانے والی قوم ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں فادر ڈے مدر ڈے کوروں کو کہنے والے؟ اب میں آؤں پاکستان میں تو آپ بتائیں نا ذرا, 1 جنوری سے 31 دسمبر تک گنے جو پاکستان کے اپنے ہالیڈیز ہیں. بے شرم قوموں کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمیں تو سیٹرڈے اور سنڈے بھی نہیں چھٹی لینی. بے شرم قوم ہے سر. پاکستان میں غیرت کے نام پر کتنے قتل ہوتے ہیں. ہاں خیر ہے, اپنی بیٹی بھاگ جائے تو غیرت ہے, فلسطین کی بچی مر جائے غیرت نہیں آتی نا ہمیں. یہ ہے یہ اصل میں نا, جو ریئل انڈیکیٹرز پہ چیک کیا کریں, یہ پلاسٹک کے انڈیکیٹرز پہ نہیں مجھے سمجھ آتی. 50 چھٹیاں کرنے والی وہ قوم جو سب سے نیچے جا رہی ہے اور اس کے بعد ان کو اور چھٹیاں چاہیے. تو یہ بے شرمی ہے. یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں سب سے آسان کام ہے کہ اسکول بند کر دیں, اسکول کو چھٹی دے دیں. اس کی کیا کرونا نے کرایا تھا نا, کرونا کے ٹائم پہ یہ ہوا اور لوگوں کو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. جو خدا سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیا ایجوکیشن سسٹم, اس کے علاوہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ان کو تھپڑ ہی دینا رسید ہوا کرونا میں کہ بھائی یہ کوئی چیز نہیں تھی اسکولس, سمجھ رہے ہیں. مگر پھر واپس کرونا ختم ہوا, بچے واپس دے دیے ان کو, یہ لو تباہ کرو نا پلیز, تباہ کرو ہمارے بچے پیسے لے کے. لیکن آپ نے ہوم اسکولنگ کی بات کی ہے. نہیں, میں نے ہوم اسکولنگ کی بات نہیں کی ابھی. میں کہہ رہا ہوں اس ایجوکیشن سسٹم کے خدا کو تسلیم کریں, ہم نے خود بنایا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ کریکولم, نہ ڈیزائن آف دا دا اسٹرکچر, دا اسکیلیٹن, دا فلیش, دا بونز, نتھنگ. اس لیے تو آپ سوچیں تو صحیح نا, ایجوکیشن سسٹم کا لوسٹ کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ اسکول ٹیچر.
آپ اس اسکول ٹیچر کی کمپیٹنس دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا ایجوکیشن سسٹم بائی ڈیزائن اس انکمپیٹنس کو مینٹین رکھتا ہے, کیونکہ وہ کمپیٹنٹ ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو 1,00,000 2 لاکھ مانگ لے گی. سمجھ رہے ہیں, اس کا فلسفہ ہی بزنس کا ہے. اس نے اپنے استاد کو انکمپیٹنٹ رکھنا ہے اور نام ایجوکیشن. سوچیں, یہ اس کا مجبوری ہے کہ وہ زیادہ کمپیٹنٹ ٹیچر نہ رکھ لے, مجبوری ہے اس سسٹم کی. فلسفہ کتنا کرپٹ ہے ان کا. اینڈ ایوری اسکول نوز what I'm talking about. Obviously, who's going to afford them? اور اسکول کا پرنسپل پتہ ہے کہ اونر کیا کہے گا, سر آپ کیا کریں, ہم سارے کے سارے کلاس 1 کے بچوں کو بھی PhD لے کے آئیں, ہمیں یہ ان کا ریبٹل ہوگا. دیکھنا میں نے کیا لفظ یوز کیا, کمپیٹنس کا. انہوں نے کہا لے کے آنا ہے کہ سر پھر آپ دے دیں, آپ پیسے دے دیں, پھر ہم فیسیں بھی لاکھوں کروڑوں میں لے لیں. یہ والا جملہ ہوگا ان کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو فروٹ ہے اس میں کیڑا لگ چکا ہے, اس کے اندر پھر آپ نے اتار کے گھر پہ کیوں رکھا ہوا تھا. یہ پولیس والا یہ نہیں کہہ سکتا سر تنخواہ کم ہے اس لیے رشوت لے رہا ہوں. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پولیس کی تنخواہ کم ہے, یہ بعد میں سمجھ آئیے آپ کو, تو چھوڑ دو نوکری اگر تنخواہ کم ہے. یہ کیوں کہتے ہو کہ او سر پھر ہم لاکھوں کی کروڑوں کی فیسیں لے لیں. کر دیں لوگ, بچوں کو گھر پڑھائیں. لوگ ہائبرڈ ماڈلز ہیں, ضرور پڑھائیں. میری تو پہلی خواہش یہ ہے کہ لوگ خود پڑھایا کریں, مگر اس طرح نہیں کہ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز دینا شروع کر دوں, وہ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. لیکن جو سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے. کورونا میں 3 سال میں جو بچے پلے ہیں وہ سوشلی وہ ختم ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, وہ ڈم ہو گئے ہیں. کورونا 2 سال رہتا تو پوری ہماری نسل تباہ ہو جاتی سوشلی. یہ غلط بات ہے. سوشل سکلز نہیں سکھا رہا اسکول. یہ کسی نے ہمیں کسی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, تو گناہ سکھائیں, چوری کرنا, چیٹنگ کرنا, یہ سوشل سکلز ہیں. سوشل اسکل یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کو کس طریقے سے پتہ نہ چلے اور میں ساتھ والے کا پرچہ دیکھ لوں. ایک کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں صوبیہ بات کر رہی ہوں. مجھے ساحل ندیم صاحب سے سوال کرنا ہے. اگر وہ گرانٹ کریں گے تو 2 ورنہ 1. پہلی بات تو دوبارہ بولیے گا محترمہ صوبیہ, دوبارہ بولیے گا, کیا کہا آپ نے؟ جی میں کہہ رہی ہوں اگر وہ گرانٹ کریں گے تو 2 سوال کروں گی, آن دا ہینڈ 1. نہیں وہ ایک سوال آپ کریں, پہلا سوال کریں. پہلا سوال کریں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی جیسے انڈر 7 ایئرز ہے, اب ہوم پیرنٹنگ اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی سورس بھی تو ملے نا. اب ان سے کہتے ہیں بچے مدرس پڑھیں, تو بکس کی کوئی سورس ہو, کوئی آئیڈیا ہمیں ایسا ہو کہ ہم بچوں کو اپ برنگنگ کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے نا, یہاں 100 طرح کی چیزیں, بچے آبویس سی بات ہے اسکول پہ بھی جاتے, 100 چیزیں سیکھ کر آتے. ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم میں 100 چیزیں سیکھتے. سو ہاؤ کین وی میک دیئر برین. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی نکاح جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں کر دیا گیا تھا اور ان کی رخصتی 7 ایئرز میں. اب بچیوں کو ہم انڈر 7 بچیاں کنسیڈر کرتے ہیں, تو ان کی اپ برنگنگ کیسے کی جائے؟ اللہ کو رحمت بتایا جائے یا اللہ کی آخرت سے ڈرایا جائے؟ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, آل دے آر آل انڈر 7 ایئرز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی پہلا سوال تو ان کا اسکولنگ سے ریلیٹڈ ہے. بتائیں, مجھے تو نہیں سمجھا. انہوں نے کہا جی کتابوں کی لسٹ بتائیں. اب برنگنگ کیسے کی جائے؟ اسکول جاتے ہیں تو بچے کچھ نہ کچھ تو نشو و نما ہوتی ہے, پھر ہم کیسے اس کو کریں؟ بہت کچھ سیکھتے ہیں, پروز اینڈ کونس ہیں تو سیکھتے ہیں نا. ہوم سوال کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ہوم اسکولنگ کی طرف ان کا اچھا, وہ یہ چاہے اسکول بھیجیں. ہاں جی, ہوم نہیں میں آپ جہاں مرضی بھیجیں. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ بھیجیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایجوکیشن سسٹم کو سمجھیں کہ یہ غلط کیا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. دیر از, یاد رکھیے گا جب سے یہ ایجوکیشن سسٹم آیا نا, یہ 19ویں صدی کا شروع تھا, ایکچولی مڈ تھا, جیسے 1830s 1840s, اس سے لے کے چیک کر لیں. آئی کیو بینڈس کدھر گئے ہمارے, خالی باقی سب کچھ چھوڑیں, انہی کا اپنا انڈیکیٹر آئی کیو کا. کال آپ کا فون جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر لیں. ہاں جی. اچھا میں نہیں, میرا فون بند ہے. نہیں میں کہتے سائڈ پہ کرتے, ڈسٹورشن میں ایشو آ رہا ہے, ڈسٹورشن ہو رہی ہے. آئی اپولوجائز. جی جی. سو ہماری بیسک آئی کیو بھی ہمارا ڈراپ ہو رہا ہے. آپ ایجادات کی لسٹ دیکھ لیں کس قسم کی اور کتنی ہو رہی ہیں, اس کی شرح دیکھ لیں. کوالٹی آف سائنٹسٹ دیکھیں آپ. جو اس ایجوکیشن سسٹم سے پہلے کے تھے وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے, وہ لاجک اور منطق کے اوپر بچپن میں ٹرین ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی میتھمیٹیکل سینس جو تھی وہ کس طرح کی تھی, اور آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے. یہ کیا کیا, یہ تو اب بھلا ہو اے آئی کا, خود ہی ہمیں وہ ایجوکیشن سسٹم سے باہر لے کے جائے گی. یہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر نے ایجاد کرنے کے بعد ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑی سی نجات اور ریلیف دی ہے, ورنہ تو انہوں نے پوری طریقے سے ہمارا بچہ ڈم کر دیا تھا. پچھلے کوئی 150-200 سال سے وی ڈڈ ناٹ میجر دا نمبرز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ. مگر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں اور اسکول نہ بھیجیں تو، کیونکہ ان کو خود تو میتھس فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں آتی نا. سو میں اس لیے کرونا کی بات کرتا ہوں. کرونا میں آپ کے اسکولز آپ کے ٹیوشن اکیڈمیز بن گئے تھے. آن لائن ٹیچرز آتے تھے، زوم پہ پڑھاتے تھے. کرونا میں ہو رہا تھا ہر بچے کے ساتھ. تو میں تو شروع دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ اگر پاسبل تھا شروع سے تو اپنے ایکسپرٹس کو آپ مینیج کریں، جیسے ہاسٹل کے اونرز مینیج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کمرے میں ہی ہیں اور ٹیچرز باہر سے آ رہے ہیں، رادر کہ ٹیچرز کمرے میں اور اسٹوڈنٹس باہر سے آ رہے ہیں. اور آپ اس ماحول کو سوشل سکلز کے لیے آپ ہزار اور اپرچونیٹیز ہیں. آپ کے رائڈنگ کلبز ہیں، سوئمنگ کلبز ہیں. There are so many sports that you better go take them into. By the way, 90% of all پاکستان کے اسکولز میں تو اسپورٹس ہیں ہی نہیں. یہ تو ہم نے خود جھوٹ بولا ہوا ہے کہ ہر اسکول میں اسپورٹس ہوتی ہیں. کون سی اسکول میں اسپورٹس ہوتی ہیں؟ اسپورٹس میں ایک سالانہ اسپورٹس ڈے ضرور ہوتا ہے. کالر شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، علی بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. علی صاحب بتائیے. ہاں سر، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے. آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے علی صاحب، بتائیے. اچھا سر، میرا سوال ساحل الدین صاحب سے ہے. قرآن کے اندر ایک جگہ یہ آیت موجود ہے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب نصارہ سے مراد شاید یہاں پہ عیسائی ہیں. تو ساحل صاحب نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ریڈ ہائپر کا جو اگینسٹ سب سے زیادہ جو کمپین چلا رہے وہ عیسائی چلا رہے ہیں، لیکن سر قرآن میں تو ان کو دوست کہا گیا ہے. تو کیا یہ صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. عیسائیوں کا فوکس اسلام دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مذہب کے اندر اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو جو سمجھ کے انہوں نے اس پوری ڈسائفر کی ہے نا یہودیوں کا یہ پورا سسٹم، تو وہ تو انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت نصارہ کا. اور شاید نہیں سر، 100% کرسچنس کی بات ہی قرآن میں نصارہ کے نام سے. ٹھیک ہے، جو آپ کا کوشچن تھا کہ عیسائی اور کرسچنز دوست ہو سکتے ہیں، تو ہم نہیں ہو سکتے. تو اسلام نے تو یہودی عورت عیسائی عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. وہ لڑکی کیسے دوست ہو سکتی ہے ہماری؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاسفی ہے اس کو سمجھیں. فلاسفی سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ یہودیوں نے نپی تلی ٹیکنیک لگائی ہے. ورنہ کرسچنز نیور گاٹ along with the Jews. نیور. ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں نے پڑھی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. جیوز آج مطلب 2023 کی چھپی ہوئی کتاب بھی آپ کو بتاتا ہوں، آج تک روتے ہیں کہ اتنا خون ہمارا کرسچن نے بہایا دنیا میں کسی نے نہیں بہایا. ان کی کتابوں میں سینٹ پال سے شروع کر کے، ٹھیک ہے، ایکچولی سینٹ آگسٹین سے پھر ٹرٹولین تک، یو نیم اے پرسن اینڈ دا ایرا، یہودی کہتے ہیں ہمیں کرسچنز ہمیں مارتے ہی رہے. یہودی تو کبھی بھی آن پیپر نصارہ کا دوست نہیں ہے. آپ ان کے اسکالرز کو پکڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا. کرسچنز کو بھی پتہ ہے کہ یہودی بیسکلی میرے خدا کو گالی دینے والا مذہب ہے. کرسچنز کو پتہ ہے، بچے تو نہیں ہے کرسچنز. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کرسچنز کو پتہ نہیں یہودیوں کا فلسفہ کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے. کرسچنز کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کے پیچھے ساری یہودیوں کی سازش تھی. وہ رومنز نے چڑھایا. رومنز تو یہودی نہیں تھے نا. مگر کیا کرسچنز کو پتہ نہیں ہے؟ پڑھے لکھے کرسچن نہیں، عام کرسچن کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہودیوں کی سازش تھی. حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے، حضرت مریم کو گالیاں دیتے تھے. سو آپ اس آیت کا مفہوم سمجھیں. When philosophies are going to collide, these two philosophies are not going to collide. Your philosophy is going to collide with theirs. اور اس کے بعد یہی ہوا سیپٹوجنٹ کے بعد. سیپٹوجنٹ سب سے پہلے سیپٹوجنٹ کی ہسٹری پڑھیں آپ کو پتہ چلے. پھر ایک انگلینڈ سے ایک یہودی اڑا ہے، امریکہ گیا ہے، اور اس بندے نے، اور پڑھیں اس کی تفصیل، اس نے جا کے یہ دو بائبلز ملائی ہیں. ورنہ کرسچنز نیور کمبائن دیئر بائبل ود انہوں نے الگ ہی رکھی ہوئی تھی. بائی دا وے یہودی تو ابھی بھی الگ ہی رکھتا ہے اپنی بائبل. تو پڑھے لکھے کرسچنز کو پتہ ہے کہ یہودی کس لیول کے اوپر چال باز ہے. ایک کالر لے لیں، پڑھے لکھے کو پتہ ہے. جی ایک کالر بھی شامل ہے، پڑھا لکھا کالر بھی آ گیا جی. پڑھا لکھا پنجاب سے پڑھا لکھا کالر آ گیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا نام مہرین ہے اور میں کینیڈا سے ہوں. میرا سوال ہے یہ ریڈ ہائفر کے بارے میں کہ اس کا کیا امپورٹنس ہے یہودیوں سے، اور وہ سورہ البقرہ کے ساتھ کیا اس کی ریلیٹڈ ہے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. کیا نام تھا؟ مہرین صاحب. مہرین، آپ پروگرام دیکھیں نا، یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بہت لمبی بات ہے. سورہ بقرہ کا مطلب بقرہ ہے، اور بقرہ میں جو ریڈ ہائفر میں ہائفر ہے وہ بچڑا ہے. ٹھیک ہے، وہی بقرہ ہے. تو سورہ بقرہ میں بائی دا وے ریڈ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں جو آیت میں لفظ ہے وہ یلو کا ہے، زرد کا.
مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں چمکیلے کا کانسیپٹ ہے کہ ذرا شائنی ہو, پتہ چلے کہ اٹس ناٹ دیر از نو فالٹ ان دیئر. تو اس کے اوپر لمبا پروگرام کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا. اس وقت میرا بھی سوال آپ سے یہی ہے مہرین کہ ریڈ ہائفر کا آپ کو کیوں نہیں پتہ تھا 10 دن پہلے, ٹھیک ہے, اب کیوں پتہ چل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ میں اسی لیے تو دیکھیں یہ دجال, اینڈ آف ٹائمز اور امام مہدی, حضرت عیسیٰ کا واپس آنا, میں اس کانسیپٹ کے مسلمانوں کے پروپیگنڈا کے اندر اپنے مذہب کا حصہ سمجھتا ہوں, مگر کیلنڈر ڈیز کے اوپر نہیں. کہ جب پاکستان میں 23 مارچ آ رہی ہے تو پاکستان کا جذبہ ہو گیا, 14 اگست آ رہا ہے تو پاکستانی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور رمضان آ رہا تو مسلمان ہو گئے ہیں, عید آئی ہے تو تب پتہ چلا کہ قربانی کیا ہوتی ہے. پہلا روزہ نہیں ہوتا تھا, چاند یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا کہ چاند دیکھنا چاہیے کیلنڈر کے اوپر. یہ کیلنڈر مسلم جو ہے نا, دیز آر کلنگ اس. بوقت ضرورت, بالکل بوقت بوقت ضرورت نہیں, بوقت بوقت جو بھی آپ پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیے. اچھا, میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ جو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی تو اس کو وہ نظر کیسے آ رہے تھے سامری جادوگر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ یہ میرا بیسیکلی کوشچن ہے. اور دوسرا اگر چھوٹا سا شارٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک دماغی بیماری اس کو OCD بولتے ہیں, تو اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. OCD کی تھیراپی تو اسلام نے پہلے سے ہی دی ہوئی تھی. وہ آپ سیرہ کے اوپر, بلکہ سیرہ نہیں, یہاں پہ سننا کا لفظ آئے گا, سننا کے اوپر, سنت جو ہے نا نبی اسلام کی دین کی سنتیں دیکھیں, کام کو اپروچ کیسے کرنا ہے ہر کام کو. OCD کیا کرتا ہے؟ OCD آپ کے ڈوپامین کے ٹپیکل اور اے ٹپیکل سائیکلز کے میل فنکشنز وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سننا کیا ہے؟ سننا آرگینکلی ہر کام اپنا خود کرنا, اور کسی بھی لیول کے اوپر اس کام کی اور پروسیسنگ سپیڈ کو ایکسپیرینس کرنا. سو اس کے اوپر بڑا تفصیلی کام ہے OCD کے اوپر. آپ ایک دفعہ سنت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر OCD کے لٹریچر پڑھیں, اور سنت کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کتنی سنتیں ہیں, اور کام کو جس بھی آپ کام پہ آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں گے. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, جو بھی ہمارے روزمرہ کا کام ہے. OCD کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک کام کے لوپ میں سٹک ہو جاتا ہے, اور کیونکہ اس کو کئی دفعہ ایسے دو تین سینیریوز ہیں. بہرحال اب میں اسی تفصیل میں اس TV پروگرام پہ تو نہیں جا رہا ہوں. ہر سینیریو کا پیشنٹ الگ طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیوں اس کام میں کمی رہ گئی ہوئی ہے, یا پھر کتنی دفعہ اس کام میں کمی رہ گئی ہوئی ہے, یا کس لیول کیا اس کام میں, کوالٹی آف ورک میں کیسے اس نے امپروومنٹ لانی ہے, یا پھر اس کو مطلب بہرحال ابھی وہ لمبی تفصیل ہے. میں آپ کو اس میں اتنی میرا کام ہے, اس کو اوپر ضرور دیکھیں. جہاں تک رہی سامری کو کیسے نظر آ رہا تھا, تو یہ کروڑ روپے کا سوال میں آپ کو چھوٹا کر کے جواب دوں گا. پلیز اپنے دل تھام کے رکھیے گا اور سے سمجھے گا کہ صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا ہے جس حالت میں سامری نے دیکھا تھا جبرائیل کو, اور صحابہ نے حدیث رقم کروائی ہوئی ہے ہمارے پاس. اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا, 3 سوال پوچھے. صحابہ نے کہا یہ شخص ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا, یہ اسٹرینجر تھا. اسٹرینجر کا مطلب ہے لوکل نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا, اور یہ ٹریولر تھا کیونکہ ٹریولر نہیں ہو سکتا بیکاز ٹریولر ہوتا تو بال خشک ہوتے اور کہیں دور سے آتا. یہ تو ابھی ایسے لگتا ہے حمام سے نکلا ہے, بالوں میں پانی ٹپک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اپنے بڑی مشہور ہے حدیث جبریل, جو آپ کو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ کیا تمہیں بتاؤں یہ کون تھا. تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں, کیونکہ ایوری ون واز کیوریس یہ کون تھا. تو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا یہ جبرائیل امین تھے. تو فرشتے انسانوں کی شکل میں کئی دفعہ آئے ہیں. میں آپ کو کافی سارے اکاؤنٹس بتا دیتا ہوں. پہلے تواتر کے ساتھ آتے ہوتے تھے, اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس. سامری نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا یا لوگوں کو پتا تھا, اس کا ثبوت نہیں میرے پاس, مگر سامری کو تو پتا تھا, اس کا ثبوت تو قرآن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ویٹ کر رہا تھا. اب یاد رکھیے گا, آپ کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے نا کہ جبرائیل امین کے پیر کی ڈسٹ جیسے ہی وہ فلائٹ لیے تو موسیٰ اڑ کے تو نہیں گئے تھے کوہ طور پہ. یہ دیکھیں یہ سب سچ ہے. 4 سال کا بچہ یہ سوال کرے گا کہ موسیٰ کو جبرائیل نے پکڑا اور ہوا میں گئے, ہوا میں نہیں گئی تو فلائٹ کہاں سے, فلائٹ نہیں آئی تو پھر ڈسٹ کیسے پکڑی. سوال اصل میں کافی سارے ہیں اس پورے ایک آیت میں. ایک آیت کس نے طریقے سے پرزم کھولتی.
سو یہ ہے وہ معاملات جو آپ نے پڑھنے ہیں, سمجھنے ہیں, اور بہت ہی بیسک رکھنا ہے کاموں کو. پر آپ کا سوال سمپل تھا. سوال یہ تھا کہ سامری کو نظر آتا. جی سامری کو نظر آتا, جیسے کہ فرشتے دنیا میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے ان کے اس آیت کے مطابق, اور حدیث بھی ہمارے پاس. وہ کسی کو نظر آتے ہیں, کسی کو نہیں, ایک الگ کہانی ہے. مگر انسانی روپ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لوگ ہی سمجھیں گے کوئی انسان ہے. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے بائی دا وے اس کیس میں. ویسے میں آپ کو سوال کا جواب دے دیا. سوال جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یہ ساری جو آیات ہیں تسلسل میں, اس کے اوپر بہت شدید ریسرچ کی ضرورت ہے. رچ ہیں, دے ڈرپنگ ود نالج اینڈ ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ڈرپنگ, ٹپک رہی, اتنا جوس ہے ان میں, ہم دیکھ ہی نہیں رہے نا. بس آپ یہودیوں کی ہسٹری سے ہوتے ہوئے نہیں نہ آئیں گے سورہ بنی اسرائیل پہ یا قرآن پاک پہ جنرل, کیونکہ بنی اسرائیل کس صورت میں نہیں ڈسکس ہوئی. سو یہودیوں کی ہسٹری اور ان کی تمام تر معاملات کو سمجھتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کس اینگل سے ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. کن لوگ, آپ ان کی شکلیں نہیں لے کے آ رہے تھے ہم نے اپنے ذہن میں. آپ کو کیسے پتہ بنی اسرائیل کے؟ آپ کو وہ یہودی نظر آنے چاہیے جب قرآن پاک ان سے بات کرتا ہے. وہ ماحول نظر آنا چاہیے, وہ قبیلوں کے ٹریڈیشنز اور لاز اور ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کل یہاں پہ بیٹھ کے نہیں مفتی صاحب کہتے نہیں تو رایت نہیں پڑھنی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, خود نہیں بتاتے مولوی صاحب پاکستان کے کہ نبی السلام نے اجازت دی کہ آپ پڑھو. اس پر قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا, تب حضرت عمر کو منع کیا تھا. جب نازل ہو گیا نبی السلام نے پھر کہا, حضرت زید کو ہیبرو سیکھنے کے لیے نبی السلام نے بھیجا. علی بن ابی طالب نے یہودیوں کے فیصلے زبور سے کیے. سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ توریت سے کیا. یہ بغیر پڑھے ہی کرتے تھے وہ فیصلے, وہ پڑھتے تھے تو کرتے تھے نا. یہ ضروری ہے کہ آپ دشمن کو پہچانیں, اس دشمن کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے تو پہچانیں گے. وہ سائیکالوجی کہاں سے آ رہی ہے اس کتاب میں؟ بائی وہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, جتنی مرضی چینج کریں نہ کریں. نام میرے رب نے مجھے کہا میں انجیل پہ ایمان لاؤں گا, میرے رب نے مجھے کہا میں توریت پہ ایمان لاؤں گا, ہے تو اللہ کی کتابیں. اب قلم چلاتے رہے وہ انسان اپنا, ٹھیک ہے مانتا ہوں, مگر یہ نبی السلام کی اجازت حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی جان کی نہیں بتا رہا تو وہ پھر اپنی کوتاہی کو چھپا رہا ہے, جان کی حق چھپا رہا ہے, کیونکہ خود نہیں اس نے پڑھی توریت انجیل, تو امت کو بھی منع کر رہا ہے, کیونکہ امت نے سوال کر لینے ہیں کہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ کوئی نہیں آتا. تو وہ پھر یہ ایک حدیث سناتے ہیں دوسری نہیں سناتے. یہ نہیں بتاتے کہ زید رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے ہیبرو سیکھنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ میں بھیجا ہوا ہے کہ یہودیوں سے گفتگو نہیں, ان کی زبان سیکھنی ہے ہم نے, زبان سیکھنے کی. ٹھیک ہے, اور سب کو پتہ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ صحیح حدیث ہیں حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ وہ توریت اور زبور کیسے جانتے تھے. سعد بن معاذ نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ سعد فیصلہ کرے گا, تو سعد نے کہا تھا میں تمہارا فیصلہ تمہاری ہی کتاب سے کروں گا, قرآن سے نہیں کروں گا. جو بنو قریظہ نے غداری کی تو غزوہ احزاب میں, تو اس وقت تو نبی اسلام نے نہیں کہا تمہیں تو منع کیا تھا توریت پڑھنے سے, تمہیں کیسے پتہ نہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے. یا علی بن ابی طالب کو کہا تمہیں بہت زبور کیسے آتی ہے, تمہیں توریت کیسے آتی ہے. یہاں پہ تو نبی اسلام نے ڈائریکٹ ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ پڑھو. اب تو پڑھو. قرآن پاک کا خود چیلنج ہے, جو کسی مفتی صاحب کو مسئلہ ہو, قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ پڑھ کے دیکھ لو باقی کی کتابیں اور دیکھ لو کون سی حق کی ہے. یہ تو واحد کتاب ہے جو کھلا چیلنج کرتی ہے. یہ دونوں بڑی نہیں چلیں گی اب پاکستانی مسلمان یوتھ کے آگے. وی نیڈ ٹو ریڈ دیم, سو وی نیڈ ٹو نو دیم, اینڈ وین وی نو دیم دین ویل انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے قرآن پاک کے اینگل کو دیکھنا ہے. نہ سائنس سمجھ آ سکتی ہے, نہ ہسٹری سمجھ آ سکتی ہے قرآن سے, نہ سائیکالوجی. یہ تین ہی تو چیزیں تھیں جس کی بنا پہ ترقیاں کرنی تھی ہم نے. نہ سائنس کا اینگل لیتے ہیں ہمیں, نہ ہسٹری کا, نہ سائیکالوجی کا. یہ تین اینگلز اگر آپ نے پکڑ لیے, قرآن پاک نے آپ کو دنیا میں معراجیں کروانی ہے, دیکھے گی اوج آپ کی دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کی, مگر آپ پکڑیں گے تب نا. مطلب میں تو کہہ دوں مولوی صاحب نااہل ہیں, مگر مولوی سے جب پڑھنے کے لیے عام لبرل جاتے ہیں تو ان سے بھی نااہل ہیں. ان کو تو وہ نااہل بندہ بھی کنوینس کر لیتا ہے کہ ہاں اس کو آتا ہے, تو پھر آپ کے تو کیا لیول ہونے ہیں پھر. سو کہنا بہت آسان ہے کہ جی مفتی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں آپ اس سے بھی لو رینک کے اوپر تھے نا سائیکولوجیکلی, تو چیلنج ہی نہیں کرتے تھے آپ. سوچیں صحیح, آپ کے مولوی صاحب کا نام جبرائیل تو نہیں ہے نا, وہ جو بولے کہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے. پوچھیں تو صحیح سر, اس کا ایک سمپل سا سوال ہے. سامری کو جبرائیل قرآن میں نظر آ رہے ہیں, تو سامری کوئی نبی تو نہیں ہے, اس کو جبرائیل نظر آ گئے ہیں. وہ ڈسٹ اٹھا رہا ہے, وہ ڈسٹ کیا فرشتہ اڑا تھا یا چلتا ہوا گیا تھا, کیونکہ چلتے ہوئے بندے کی بھی پیر کی بھی ڈسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے, کیا یہ فلائٹ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح کی فلائٹ تھی, یا پھر اٹ واز اسراء, نبی السلام کی طرح کا اسراء تھا. بلکہ ادریس علیہ السلام کی کیا بات کرنی, کیا نبی السلام کا اسراء کی طرح کا اسراء تھا یا معراج کی طرح کی معراج تھی.
یہ کیا سفر تھا جبرائیل اور موسیٰ کا, ہمیں بھی تو پتہ چلے. مگر میں بیٹھتا ہوں اور یہ پتہ ہے کہتے ہیں سب کے سب یکمشت ہو کے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے, کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کا ہمارے زندگی سے کیا تعلق ہے, کہ ذوالقرنین کہاں گئے, ادریس اوپر گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی اس کا کیا تعلق ہے, ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے پتہ نہیں, خاص ایک پاکستان کا محاورہ ہے کہ یہ وہی کہ اس کا یوز کیا ہے, جو آپ یہ والا اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کا یوز لے کے پوری دنیا فتح کر گئے. ان کو بتانا ہے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. ان کا ذکر ہو رہا ہے نا. نہ صرف یہ, دا پلیسمنٹ آف دا ذکر کہاں پہ ہوا ہے اور ٹائمنگ آف دا ذکر کیا ہے. دوسری بات, حضرت آدم عدن میں بنے, ٹھیک ہے, آپ کے پنڈی اور اسلام آباد میں کون سی صحت پہ فرق پڑا ہے؟ یہ آیت کیوں ڈالی اللہ نے کہ آدم جنت میں بنے؟ اللہ کو سمجھائیں گے کہ کچھ آیتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیے تھی, یا بتائی ہیں تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. نعوذ باللہ, یہ اور بنے اسلام کے علمبردار بیٹھے ہوئے کہ ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. آدم جنت میں بنے, اس کا آپ کے محلے میں, آپ کی لائف میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے کہ نہیں؟ میں بتاؤں, صرف سائیکالوجی کی آیت سے پتہ چلتا ہے, سائنس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے. تو کیمسٹری کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, نفسیات پہ کیا فرق پڑتا ہے, سب سے بڑی بات اس ٹریجیکٹری پہ کیا فرق پڑتا ہے, فزکس کے اوپر کہ آدم دنیا میں کیسے آئے ہیں. یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا دنیا میں کیسے آئے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے کیا. صالح کی اونٹنی بھی اللہ نے پتھر پھاڑ کے نکالی تھی, بتایا ہے کیسے نکالی تھی. آدم علیہ السلام کی پکچر نہیں بنتی دنیا میں آتے وقت کی, میں بتاتا ہوں کیا پکچر بنتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کی جو پکچر بنتی ہے نا, وہی آدم علیہ السلام کی بنتی ہے, وہی نبی السلام کی معراج کی بنتی ہے. اور اس کے لیے فزکس سمجھنی چاہیے, وہ ان کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہتے ہیں اس بارے میں بات ہی نہیں ہوگی بس. اور بچہ گاؤں کے اندر تھپڑ کھاتا ہے, ڈنڈے کھاتا ہے اگر سوال کر لے تو. مجھے اس شہر کے لڑکوں سے شکایت ہے اور لڑکیوں سے. آپ لوگوں کو کس بات کی ڈر تھا؟ شہر میں تو اس طرح کے ماحول نہیں ہے. یو کوڈ ہیو ایزلی پٹ دا چیلنج ان کہ سر بیسک کوسچنز ہیں, یو نیڈ ٹو آنسر. دس از مائی قرآن وی ٹاکنگ اباؤٹ, وی ناٹ گونا لیٹ یو ہائی جیک دس. قرآن کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ کو سمپل سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اگر نہیں آتے خدا کا واسطہ اس مسجد سے اتر. اللہ کی کتاب سے اللہ کے حکم کی طرف بڑھنا ہے, اور وہ افطار کا ہے ساحر صاحب, ہے نا, اللہ کا حکم ہے کہ ہے نا. تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ساحر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. اور افطار کی دعا درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. یا اللہ ہر لمحہ ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مالک تو ہم پر رحم فرما, ہمیں عقل عطا فرما, ہمیں شعور عطا فرما, ہمیں طاقت عطا فرما, ہمیں جرأت عطا فرما, ہمیں دیانت عطا فرما, ہمیں صداقت عطا فرما, ہمیں شجاعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین. ہماری زندگیوں میں جو قرآن کریم کے احکامات ہیں یا اللہ ان کو نافذ کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر, سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم یقینی طور پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں. ہمارے اعمال یقینی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ ہم دعا کی بھی درخواست کر پائیں, لیکن یا اللہ تو مالک ہے, تو غفور الرحیم ہے. تو ہمیں اس راستے پر چلا جو قرآن کا حکم ہے, تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں درس دیتی ہے. یا الہی آج کے اس دور میں بھی ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اس میں استقامت عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حقیقی معنوں سے روشناس فرما. اہدنا الصراط المستقیم پر یا اللہ ہمیں قائم فرما, اور ان لوگوں میں شامل فرما مالک جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. قبول فرما ہماری دعاؤں کو اور ہمیں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.